बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. A very warm welcome to all of you and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh from myself and my very esteemed two guests. I'm very excited to be with them. And as you know, I've announced that one of them is Sahil Adeem, who's a behavioral scientist. And mashallah, I am very honored to have my second guest as Ustaza Razia Madni, who is the head of Islamic Institute Women Wings. So as you know کہ آج کا جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے a very hot topic these days, you know, and people want to know about it. اور this is such a topic کہ claim یہ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ اس ٹاپک کو کبھی صحیح سے سمجھا ہی نہیں گیا اور فیمنسٹک موومنٹ کو کبھی سے صحیح سمجھا ہی نہیں گیا اور ہمارے لوگ شاید یہ ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی پرابلمز ایگزسٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے عورتوں کے حقوق ضمن ہوتے ہیں اور عورتوں کے حقوق میں بہت سی کمی آتی ہے. تو دس از واٹ یو نو پیپل کلیم کہ اس کو آپ سمجھنے کی تو کوشش کیجیے اور ایک خاص اینگل سے ایڈریس کرنے کی کوشش کیجیے. سو ٹوڈے انشاءاللہ وی ول ٹرائی آور بیسٹ کہ اس کو دونوں اینگل سے دیکھیں. دیٹس وائی آئی ہیو کالڈ مائی اسٹیم گیسٹ ہو آر ویری بیلنسڈ پرسنالٹیز الحمدللہ. So firstly let me welcome my esteemed guest. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Jazakallah khair for joining me. So as I've already told کہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے بڑا controversial ٹاپک ہے اور as I said کہ اس کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے کہ اس کو صحیح سے سمجھا نہیں گیا. تو ویسے اگر میں آپ کے سامنے ہمارے معاشرے کی ایک عکاسی رکھوں جو کہ سننے کو ملتی ہے اور جو کچھ میری بھی پرسنل آبزرویشنز ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو سوشل لیول پہ, کوگنیٹو لیول پہ, فیملی لیول پہ ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مردوں کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے. عورت کو شاید اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھا جاتا, عورت کو ڈیسیجن میکنگ میں اتنا انوالو نہیں کیا جاتا. شاید کہیں نہ کہیں مردوں کے ذہن میں یہ ہے کہ عورت کمتر ہے, عورت شاید بے وقوف ہے, عورت سے مشاورت نہیں کرنی چاہیے. اگر سوسائٹی لیول پر دیکھیں تو عورت جب بھی باہر نکلتی ہے, گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں جاتی ہے, پولیس اسٹیشن جاتی ہے, وہاں پر اس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اگر مرد اس کے ساتھ نہیں ہے, اگر وہ بیوہ ہے, کسی کورٹ میں جاتی ہے, وہاں پر اس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جو دیکھنے میں آتا ہے. پھر ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ فیملی لیول پہ بھی بچہ پیدا ہو, لڑکا پیدا ہو تو زیادہ خوشی منائی جاتی ہے, لڑکی پیدا ہو تو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ مائیں لڑکوں کو زیادہ فوقیت دیتی ہیں. دس از واٹ یہ ساری باتیں مشہور ہیں. میں آپ سے وہ باتیں کر رہا ہوں جو اس وقت بولی جا رہی ہیں کہ ان سب وجوہات کی وجہ سے بیکاز سچ اے یو نو ریگریسو سوسائٹی ایگزسٹ, اس وجہ سے فیمنسٹک موومنٹ پھیل رہی ہے. اس وجہ سے یہ موومنٹ پھیلی ہے جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے. جیسا کہ اگر میں آپ کے سامنے فیمنزم کی ڈیفینیشن رکھوں تو اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ موومنٹ بالکل ٹھیک ہے بیکاز فیمنزم کالز فار سوشل, اکنامک اینڈ پولیٹیکل ایکوالٹی آف دا وومن, کہ عورت کو عورت سمجھو اور عورت کو ایک انڈیویجول سمجھو اور اس کو اس کے حقوق دو. اور پھر یہ بھی شکایت کی جاتی ہے کہ علماء اس پہ بات ہی نہیں کرتے, دینی طبقہ اس کو ایک پرابلم سمجھتا ہی نہیں ہے, جمعے کے خطبات میں عورتوں کے حقوق پہ بات ہی نہیں ہوتی ہے, ٹاپکس ہی کچھ اور ہیں, اس کو ایک مسئلہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. سو یو نو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فیمنزم نہیں پھیلے گی تو پھر کیا ہوگا, اور اگر فیمنسٹ باہر نکل کے عورتوں کے حقوق فائٹ نہیں کریں گی تو پھر کون کرے گا. سو میرا آپ دونوں سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک نیچرل موومنٹ نہیں ہے, کیا ہمارے معاشرے نے اس موومنٹ کو جنم نہیں دیا ہے, ہمارے جو اسٹیٹس کو ہے اس نے اس موومنٹ کو جنم نہیں دیا ہے. لیٹ می بگن وتھ ساحل بھائی. ساحل بھائی وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا اسٹیٹس کو نے اس کو جنم دیا ہے؟ یہ جو ریئیکشنری موومنٹ ہے, ہم کہتے ہیں نا ریئیکشنری موومنٹ ہے, جیسے ان کا سلوگن تھا کہ میرا وقت آ گیا ہے, ہمارا وقت اب آ گیا ہے, ناؤ اٹس ٹائم ٹو رول, اٹس آور ٹائم ٹو رول. سو از دیٹ ریئیکشن بیکاز آف دا اسٹیٹس کو؟ نو اٹ کین بی, بیکاز اگر پہلے مطلب ہمیں اس معاشرے کی جتنی بھی کامن جو پلرز ہیں ان کو آپ دیکھیں تو وہ 50-60 سال پرانے نہیں ہیں. ہم کوئی اس کوئی نئی پریکٹس نہیں اسٹارٹ کی ہم نے. ایکچولی اف اینی تھنگ ہم بہت لبرل ہو چکے جو اگر آپ پاکستانی معاشرہ جی دنیا کا ہی, مگر میں اس وقت پاکستان کو ہی اس وقت اس پہ ارتکاز کر رہا ہوں نا.
So if anything, 200 years ago, the subcontinental drift was very, very anti-feminine. अच्छा. So अब तो बहुत liberal आदमी इस वक्त तो दुनिया में, पाकिस्तान में भी. सही. So this, when you look at the timing of this movement, और जब देखें कि अब जाके अचानक uproar शुरू हुआ और uprising शुरू हुई है, that means it's you'll have to look at the big picture कि बड़े कैनवस पे क्या हो रहा था, कहाँ से इन्होंने फिर कॉपी पेस्ट कर लिया सारा मामला. अच्छा. This is not just Pakistan, all over the world. आप कह रहे हैं कि throughout the history औरत को कमतर समझा गया है. No, what I'm saying is कि इस वक्त जो फेमिनिस्टिक women liberation की जितनी भी slogans आप देखेंगे या movement देखेंगे आप, especially पाकिस्तान में, it's a downhill effect of a cause which was noble or not, we can debate that. वो कहीं और स्टार्ट हुई थी. अच्छा. और कहीं और से किसी और वजह से स्टार्ट हुई थी. ठीक है. और वो बस उसके स्लोगन्स को या उसकी हीट को एब्जॉर्ब करके यहाँ पे मैनिफेस्ट कर दिया गया. अदरवाइज अगर पाकिस्तान के माशरे के खिलाफ ही बात करनी थी तो 50-60 साल पहले करते. उस वक्त तो तबाही मची हुई थी. 2 साल पहले तो और तबाही थी. बिल्कुल. और पीछे चलते जाएं तो फिर एकदम सत्ती की रस्म चलती थी. यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी हालात बेहतर हैं, अब तो कुछ लिबरल, हमारा लिबरल माइंडसेट हो चुका है. जी, पाकिस्तानी बंदा तो बहुत लिबरल है. अच्छा. Women have never enjoyed their esteem and their entity way more now than they've ever enjoyed in the history. ठीक है. What I'm saying is the timing जो इस वक्त हुई है ना, इस मूवमेंट की पाकिस्तान की जो टाइमिंग है ना, ये एक रेप्लिका है. ये ओरिजिनल मूवमेंट नहीं है. किसका रेप्लिका? लाइक मी टू मूवमेंट हैशटैग स्टार्ट हुआ पाकिस्तान, इंडिया में भी स्टार्ट हो गया. वहां पे एक हल्की सी अप्रोर हुई है, यहाँ पे भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया. So I like the fact के हुकूक की बात हो, चाहे आदमियों की हो, चाहे ट्रांसजेंडर्स की हो, किसकी भी हो, भाई एक इंसानी सतह के ऊपर रिकॉग्निशन तो हर एक एंटिटी की होनी चाहिए. But all of a sudden when you time it at such a point in history when everything was going your way in a lot of ways, or all of a sudden you start copying pasting the same hashtag and you start making that movement, तो बहुत, I mean, it does not really. यानी आपका पॉइंट ये है कि एक तो ये कॉपी पेस्ट है, रेप्लिका है, और दूसरा ये कि इतना हालात खराब नहीं है जितने अभी मैंने बात की है. The point I'm trying to make is कि if you see, why am I against feministic movement and not against feminism at the core? अच्छा. Because जो इस वक्त की underpinning ideology है ना feminism की, वो इन खवातीन को नजर नहीं आ रही. अच्छा. Because copy pasters को कभी कुछ नजर नहीं आता कि original content किसने क्या लिखा था, क्यों लिखा था. ठीक है. You have to understand that very clearly. जब रॉकफेलर ने वुमेन लिबरेशन फ्रंट की बेसिस रखी थी ना, वो इनको पता नहीं होगा यकीनन. Search it out and you'll find out, especially all those girls who are actually joining this movement. Rockefeller. Yeah. तो ये और JP Morgan मिलके पूरा ऑर्केस्ट्रा इन्होंने बनाया कि भाई अब अमेरिका की सिंगल फैमिली यूनिट जो है वो 28% औरतें हैं और वो टैक्स नहीं देती. We need to put that money on the table. And how are we going to do that? We're going to put that sort of liberty inside the house कि सिंगल फैमिली यूनिट को तोड़ो और 28% उन एडल्ट्स को बाहर निकाले, काम पे डालो, ताकि वो काम करेंगे तो टैक्स देंगी. अच्छा. This was a very mathematical formula, और by the way it was a good formula for them. कैपिटलिस्टिक ऐसे ही सोचता है. ठीक है. फिर उन्होंने वो मूवमेंट शुरू की और उनके वाइड स्कर्ट्स को शॉर्ट स्कर्ट्स करना तो बहुत बाद में शुरू. यानी मेन इसके पीछे ये सोच. This was a very monetary movement and everybody knows this. I don't know पाकिस्तान की इंटेलेक्चुअल कोर ने, खवातीन especially, whoever specifically who represent this movement, they just don't talk about the reasoning behind this. ठीक है. And the underlying. नहीं, reasoning तो दी जाती है ना. reasoning तो ये. No, I'm talking about the ideology. See, as a Muslim, एक खातून जब women liberation front या feministic movement का हिस्सा बनती है ना, तो all of a sudden I start thinking, okay, hold on. Either you were not taught Islam properly, or you were taught Islam with the with the priority के इसके बाद इसको as part of, you know, एक. By the way, ये भी एक सवाल है ना कि इस्लाम को मर्द अपने यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं. बहरहाल I'll come to it. इस्लाम हो या कोई भी ऐसी चीज जो एम्पावरिंग हो ना, उसको हर पावरफुल एंटिटी अपने मतलब. चले, आपका आंसर ये है कि हालात इतने खराब नहीं हैं और अभी what I'm saying is कि हालात में खराब तो जाहिर में that's not what I said. What I'm saying is हालात तो खराब हैं, मगर ये हालात पिछले 50-60 साल में से बहुत अरसे से खराब हैं. ठीक है. और अब मूवमेंट क्यों शुरू हुई है? ओके. और मुझे पता है ना क्यों, सबको पता है मूवमेंट क्यों शुरू हुई है. ट्रांसजेंडर मूवमेंट कनाडा में स्टार्ट हुई, स्कैंडिनेवियन एगैलिटेरियन सिस्टम शुरू किया, ऑल वजन पाकिस्तानी खवातीन को अचानक बुखार चढ़ गया. I'm just very suspicious of the timing of all of this. सही. बिल्कुल ठीक. जज़ाकल्लाह. आपा, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि क्या पाकिस्तानी मर्द इतना बुरा है?
जो जिस तरह डिपिक्ट उसे इन मूवमेंट्स में किया जाता है कि क्या औरतों के बिल्कुल हकूक नहीं है हमारी कंट्री में? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? आपका माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही जी कि इसकी जो टाइमिंग है ना जी, ये बड़ी क्रिटिकल मौके पर है। सही असल बात है यूरोप में ये शोर मचा सही तो हमारे यहाँ भी मच गया। सही असल बात ये है कि ये जो मूवमेंट है जी, इसकी वजूहात मुआशी हैं। सही सही भाई उन्हें सस्ती लेबर चाहिए थी, औरत को घर से निकालना था। सही वहां पे मतलब हुई जब तरक्की हुई जी, तो आपको पता है, और उन्हें सस्ती लेबर चाहिए, औरत को घर से निकाला, और औरत को घर से निकाल के तो औरत का खाना खराब कर दिया। उसके बाद हुआ क्या कि ये जो फेमिनिज्म वाली औरतें हैं ये सारी की सारी वो औरतें हैं जो अपने घरों से मुतमईन नहीं है, जिनको जो डाइवोर्सी हैं या जिनसे अपने घर चलते नहीं हैं। आप ये देखें ये सारी नेगेटिव औरतें, अच्छा ये पॉजिटिव तहरीक नहीं है, अच्छा ये नेगेटिव तहरीक है। और इनका कहना ये है कि शादी जो है वो औरत के लिए गुलामी का सबसे बड़ा रास्ता है। अच्छा ये मतलब एक मर्द की गुलामी आप करते हो सही और एक मर्द की गुलामी से आप आजाद हो जाओ। सही अरे भी आप कैसे आजाद हो सकते हो? एक औरत का वजूद कहाँ से आया था? क्या मर्द के बगैर औरत पैदा हो गई थी? सोचो जी, एक औरत मर्द के बगैर पैदा हो सकती है? आसमान से टपकेगी? सही एक मर्द के नुतफे से ही पैदा होगी औरत। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में हालात खराब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी हमारे बाप, हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे शौहर हम पे जान नहीं देते, हम पे जान देते हैं। सही सही, लेकिन उसके लिए शर्त ये है औरत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, सही बतौर बीवी, सही, बतौर माँ और बतौर बेटी। सही, हाँ, जब औरत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करती, वो बतौर बेटी अपने घर से भाग जाएगी, तो बाप की जो है उसको तो तकलीफ होगी, सही, भाई की भी गैरत उस वक्त जागेगी। लेकिन जब औरत बतौर बेटी अपनी किरदार अच्छा अदा करती, नंबर 2 बतौर बीवी बहुत अहम किरदार है, सही, खामिद मुतमईन होता है जी, पूरा मुआशरा मुतमईन होता है। बतौर माँ एक पूरी नस्ल औरत तैयार करती है। सही, तो आप ये देखिए जब औरत अपनी इन सारी मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरत जो है वो चाहती है मैं जो चाहूं करूं, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाऊं, ना मैं शौहर की मानूं, ना मैं बाप की मानूं, ना मैं औलाद का कुछ करूं, औलाद मेरी मर्जी से पैदा हो, मुझे इख्तियार हो कि मेरे बच्चे जो हैं वो मैं उनको कराऊं, मैं उनको कराऊं, अबॉर्शन कराऊं। तो आप ये देखें कि आप ये किस उसके इखलाक की बात करते हैं, किस तरीके की बात करते हैं। इस तरीके को तो यूरोप में भी पसंद नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक, यूरोप के कितने ममालिक हैं जहां पे आज के दौर में भी अबॉर्शन जो है कानूनन हराम है, जी हाँ, कानूनन नाजायज है। बिल्कुल हराम का लफ्ज़ खैर हम इस्लाम में इस्तेमाल करते हैं, कानूनन नाजायज। तो असल बात सारी ये है कि ये उन लोगों की तहरीक है जो नेगेटिव है, जो अपने जिम्मेदारियां अदा नहीं करना चाहते, जो अदा करते हैं। मैं आपको बताऊं उनके लिए पाकिस्तान बुरी जगह नहीं है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आज भी देख लीजिए भाई बहन का करता है, सही, जो है शौहर बीवी का करता है। मैंने माना बुराई होती है जी, ऐसी बात नहीं है कि सारे 100% ठीक हो रहा है। मुल्क में बहुत से काम खराब भी हो रहे हैं, मर्द तेजाब भी फेंक रहा है, खामिद जो है वो ज्यादती भी कर रहा है, वो जो है। लेकिन आप ये देखें मर्द के अपने कितने मसाइल, देखो ना मर्द के मसाइल भी तो देखो। मर्द करप्शन है मुल्क में बेईमानी है, मुल्क में अदालत नहीं, इंसाफ नहीं मिलता है, मुल्क में अकरबा परवरी है, मुल्क में जहालत है, मर्द के अपने जो हैं पूरे नहीं होते, इकोनॉमिकली वो सेट नहीं होता, तो वो टेंशन हर उसकी निकलती। बिल्कुल सही। तो बात है आप वन साइडेड बात करके तो ये तो फिर ज्यादती है ना। बहुत माशाल्लाह इम्पोर्टेंट बात मैम ने की कि इट्स अ नेगेटिव मूवमेंट बेसिकली, यानी इनका कंक्लूजन फेमिनिज्म के बारे में ये है कि इट्स एक्चुअली मेकिंग वुमेन मोर इनसिक्योर, मोर नेगेटिव रादर देन एक्चुअली सॉल्विंग द प्रॉब्लम, एंड इट्स अ वे आउट फॉर देम to let go of their responsibilities. We'll discuss it. But एक बात आप दोनों ने की कि औरतों को बाहर निकाला गया है सस्ती लेबर के लिए और जाहिर है इकोनॉमिक उसके लिए, टैक्सेस के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए। लेकिन इसके काउंटर में औरतें कहती हैं कि जब मर्द हमारी पॉकेट मनी रोक देगा, हमें लिटरली भीख मांग के उससे पैसे लेने पड़ेंगे, वो हमें पैसे ही नहीं देगा, हमें पूछेगा ही नहीं और हमें बिल्कुल एक स्लेव की तरह रखेगा, गुलाम की तरह रखेगा। तो जान छुड़ाओ ऐसे मर्द से, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। एक मिनट जी,
میں آپ ہی سے سوال کرتی ہوں. جی چھوڑیں کسی اور کو. جی کیا خیال ہے آپ اپنی بیوی کو سلیب کی طرح رکھتے ہیں؟ بیوی سلیب نہیں ہوتی. جی بیوی تو ہماری محبت ہوتی ہے. بالکل بالکل. لیکن وہ عورتیں بیوی تو ہماری محبت ہوتی ہے, لیکن اس عورت کو محبت کے قابل ہونا چاہیے. صحیح. معاملے دو طرفہ چلتے ہیں. اگر آپ مرد کو کہیں گے نا مرد زیادتی کرتا ہے, جی عورت زیادتی کم کرتی ہے. صحیح. کہیں ہمارے معاشرے میں بالکل عورت ظالم ہوتی ہے. جب وہ مرد کی مت مار دیتی ہے نا, اللہ کے رسول صحیح کہتے ہیں کہ عورت جو ہوتی ہے ایک بڑے عقل مند مرد کی مت مار دیتی ہے. اچھا. اور حدیث کے لفظ میں ترجمہ سنا رہی ہوں آپ کو, اور حقیقت ہے کہ عورت مت مار دیتی ہے. مرد جب اپنی ماں سے لڑ پڑتا ہے, جب اپنے باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے, تو یہ عورت ہی ظالم ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہیں. بالکل. اصل بات ہے, مجھے آپ ہی بتا دیجئے, عورت جو ہے کیا مرد نے اس کو سلیب رکھا؟ نہیں, لیکن کچھ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ پاکٹ منی نہیں دیتے یا بالکل ہی رائٹس ضمن کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایسی مثالیں دوں گی جہاں پہ مرد اپنی کمائی لا کے بیوی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے, چائے کے لیے بھی اس سے پیسے لیتا ہے. اور ایسی مثالیں میں آپ کو 60% مردوں کی دوں گی. میں ایک عورت ہوں جس معاشرے میں رہتی ہوں, جو کہ جس نے اس معاشرے کو برتا ہے, جس نے اس معاشرے میں جس کی روٹس ہیں. صحیح سمجھ آئی نا. جتنا میں نے معاشرے کو سمجھا ہے, میں ایک عورتوں کی نمائندہ کی حیثیت سے بات کر رہی ہوں. میرے معاشرے میں آج بھی عورت کی عزت ہے. شرط ایک ہے, عورت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. صحیح. جب ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی تو میں آپ کو بتاؤں, پھر تو دنیا میں بھی جوتیاں کھاتی ہے تو اللہ کے ہاں بھی جوتیاں کھائے گی. اللہ رحم کرے. بہت بہت امپورٹنٹ بات کی. بہرحال شیخ, آپ سے جو سوال ہے, میں اصل میں نا آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے جو ابھی تک ہماری بات. 3 لکیریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فلسفے میں بتائی. صحیح. ایک لکیر ہے عدل کی, اس کے نیچے ظلم ہے, اور اس کے اوپر احسان ہے. ٹھیک. جو عدل ہے نا, عدل وہ صرف علم کی بنا پہ ہی آپ سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ علم نہیں ہے اس وقت دنیا میں, تو آدمی بھی ناانصافی اور ظلم تو کر رہا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. ٹھیک. مگر ہم نہ دیکھیں, ایک جاہل آدمی احسان پہ زندگی گزار سکتا ہے, مگر نہ جاہل نہ عالم آدمی نا انصافی پہ نہیں زندگی گزار سکتا. صحیح. سو یہ تو بات بلیک اینڈ وائٹ ٹروتھ ہے کہ پاکستانی مرد ہو یا عربین مرد ہو, چاہے گورا ہو یا کالا ہو, چاہے امریکہ میں رہتا ہو یا پاکستان میں, نا انصافی جو ہے نا ڈومیسٹک لیول کے اوپر تو ہم نے ڈکلیئر کر دی. کیونکہ ہم نے اللہ سے دشمنی کی ہوئی. کون سننا سیرہ اور سننا کا پروفیسر کون ہے؟ صحیح. شادی کیسے ہو جاتی ہے ہمارے ہاں؟ تو شادی کا جو ٹیکنیکل کرائٹیریا وہ ہے کہ نشہ کرتا چلو شادی کر دو, اب بندوق لیا گھر پہ شادی کر دو, یہ بدفعلی کرتا پایا گیا شادی کر دو. یہ وہی پاکستان ہے, اس کی ہم بات کریں. سو آئی انڈرسٹینڈ کہ مرد کو ہم ویٹو نہیں دے سکتے کہ یو نو واٹ عورت کا قصور ہے. دونوں نا انصاف ہیں, کیونکہ معاشرہ ہی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ آپ بس بہترین زمانہ یہی تھا, بد سے بدتر کا سفر ہے. سو اب ہم جس بدترین ماحول میں ہیں اس میں where is the suppressor and who is the suppressed? So whoever is the powerful will naturally have the bigger pie of suppression. So آدمی زیادہ بڑا suppressor ہے. بہت اچھی بات آپ نے. ٹھیک ہے, اب دو ناانصاف ہوں, دو ظالم ہوں, تو بڑا ظالم زیادہ کوالٹی آف ہیومینٹی جب کم ہو گئی, جی ہاں, کوالٹی آف ایمپتھی کم ہو گئی, بالکل, تو پھر جو پاور میں ہے وہ سپریس کرے گا. اب عورت پاور میں آ جائے گی تو وہ بھی سپریس کرے گی. کرتی ہے. آپ دیکھیں جب بھی نا 5 بیسک اسپیکٹرم پہ پرسنالٹی ٹائپس ہیں دنیا میں. صحیح. ٹھیک ہے, تو اس کی ایک ایسی دیکھیں, جب ایک ڈفرینس دیکھتے ہیں نا کسی 2 جینڈرز کا, تو ایوریج میں نہیں دیکھتے, ایکسٹریم پہ دیکھتے ہیں. کلچر ہمیشہ ایکسٹریم کی ڈفرینسز کے اوپر ناپا جاتا ہے, افیکٹ لیتا ہے, ایکسپیرینس لیتا ہے اس سے. فار ایگزامپل, کوئی سے 10,000 بندوں میں سے نا 100 بندے اٹھائیں آپ, مرد اور عورتیں مکس کر کے, تو 100 میں سے جو اگریبل پرسنالٹی ٹائپ ہے, وہ اگر آپ نے اگریبل پرسنالٹی ٹائپ نکالی کوئی سے 100 کے سیمپل, تو 99% چانس یہی ہے کہ وہ عورتیں نکلیں گی. اور اگر آپ نے اگریسو پرسنالٹی ٹائپ نکالی, صحیح, اور 100 بندے نکالے, تو 99% چانس یہ ہے کہ وہ آدمی نکلیں گے. اس کی مثال کیا ہے, آپ جیلوں میں دیکھ لیں, 99% جو جیل میں قیدی ہیں وہ کرمنل, وہ آدمی لوگ ہیں, عورتیں نہیں. ٹھیک. You have to understand this is core reality. That means that we need to understand the spectrum first. اب آدمیوں کی یہ اگریشن ہمیں نظر آتی ہے, اس لیے ہم سمجھتے ہیں آدمی بڑا ظالم ہے, آدمی بڑا ظالم ہے. مگر عورتوں کی ایک مائکرو اگریشن ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. وہ کیونکہ آدمیوں میں اور مینیفیسٹیشن بتاتا ہوں, اس کی مینیفیسٹیشن آپ کو. آدمی تھپڑ مارتا ہے, تیزاب پھینکتا ہے, ظلم کرتا ہے, غبن کر لیتا ہے, اور گھر میں
بند کر کے ٹھیک رکھتا ہے, ٹھیک ہے, بالکل نظر آتا ہے, اس لیے چونکہ نظر آتا ہے تو بچہ کہتا ہے ٹھیک کہہ رہی ہے فیمنسٹک موومنٹ, ٹھیک. مگر میں آپ کو ایسی مثال دیتا ہوں جو صرف سائیکالوجسٹ کو پتا ہوتی ہے. اچھا, کہ 25 کروڑ کی اس پاکستان کے کنٹرول گروپ کو لے لیں, یہ پوری دنیا میں نہیں, پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہے ویسے, مگر 25 کروڑ کو چھوٹا کنٹرول گروپ ہے. 25 کروڑ چاچے, 25 کروڑ پپھو, 25 کروڑ تائے ہمارے 2 نمبر اور ولن ہیں, 25 کروڑ خالہ اور 25 کروڑ ماموں ہمارے فرشتے اللہ کے ولی. یہ کون کرتا ہے؟ مائیں کرتی ہے. اب یہ نظر نہیں آتا, ہمیں وہ تیزاب نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا تیزاب ہے جو اندر دماغ میں ڈالا ہے, پوری ڈومیسٹک فیبرک توڑ کے رکھتی ہے. کوئی بندہ کسی پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتا, اس کو سینسزم کہتے ہیں. جب ایک عام پاکستانی بچہ سینک ہوگا تو بڑے ہو کے ہر ایک پہ ڈسٹرسٹ کرے گا. اب سبزی والا بھی میں 2 نمبر لگتا ہے, عمران خان نواز شریف بھی 2 نمبر لگتے ہیں. کیوں؟ اماں نے بچپن سے سکھایا تھا کہ میں مظلوم ہوں, یہ تمہارے پپھو اور تمہاری دادی جو تھی بچپن میں مجھے مارتی ہوتی تھی, ہر وقت طلاق کی تلوار میں سر پہ لٹکائی ہوتی تھی. Who is this? This is not the man, this is a woman's doing. یہ میری امی نے کیا ہے, آپ کی امی نے کیا ہے. صحیح. سارے چاچے 2 نمبر کس نے کیے؟ ایک عورت کی پراپر موومنٹ ہوئی ہے اس کی. Now this is a problem which we never ever talk about. You know why? Because we can't see it. صحیح. It's a micro aggression جو کہ وہ کر رہی ہوتی ہے, وہ ہماری اپنی والدہ کر رہی ہوتی, مگر ہم ان کے پیار میں اندھے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اپنے پورے کے پورے پیٹرنل, جتنی پیٹرنل فیملی اس کو ہم نے نیگیٹو اور پوائزنس. چلیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے کہ کوالٹی آف ہیومینٹی, کوالٹی آف, اس لیے میں پوائنٹ یہ میرا کہ مرد برا نہیں, مرد اور عورت دونوں انسان برے ہیں. مرد برا یا عورت بری, انسان برے جب ہو جائیں تو پھر آپریشن اور یہ چیزیں تو دیکھنے میں آتی ہیں. اور جس کا جہاں پہ داؤ لگ رہا ہے وہ لگا رہا ہے. سو اب میسکولینٹی کی موومنٹ آئے, آدمی سارے لوگ روڈ پہ آئے ہوئے ہوں کہ سر ہمارے چاچا کو رہا کریں, اس قید جو ہم نے ڈال دیا, تایا ہمارا اتنا برا نہیں ہے. تو کون اس کا وہ ہے مداوا؟ عورتیں. ٹھیک. اب دس از سم تھنگ وچ از a baseline underpinning کہتے ہیں اس کو. یہ underpinning philosophy ہے ہماری کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا تو جس کا زور ہوگا, جہاں زور ہوگا وہ لگائے گا. صحیح. آدمی کا زور بیوی پہ چل رہا ہے, بیوی کا زور بچوں پہ چل رہا ہے, دونوں لگا رہے. سو وی کین, جیسے کہ جو کہ عورتیں جو ہے نا اپنا فرض نہیں پورا, آدمی بھی فرض نہیں پورا کر رہا اور عورتیں بھی فرض نہیں پورا. ٹھیک ہے, بالکل. اور وہ آگے ایسے ہی ہوگا. اور یہ کس نے سالو کرنا ہے؟ صحیح. یہ بلیک کارڈز نہیں سالو کرنا. نہیں مل کے نہیں, امی اور ابو نے مل, امی اور ابو گھرانہ ہوتا ہے معاشرے کی اکائی, فرد نہیں ہوتا. صحیح. سو جب تک ماں اور باپ ٹریننگ میں نہیں ڈالیں گے نا اپنے بیٹی کے اور بیٹے کے, بھیا یہ بیسک علوم ہے, یہ سیرہ ہے, یہ سننا ہے. کسی بھی موقع پہ ڈاؤٹ میں آؤ تو جو کرو وہ جو کرو جو نبی علیہ السلام نے کیا تھا, پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. ٹھیک. شروع میں رکاوٹیں سب کو آتی ہیں, ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام کو آئی, ہم کے ہماری کیا اوقات ہے, مگر دس از دی اونلی سولوشن ٹو اٹ. یعنی دس سمز اٹ آل اپ. تو فیمنزم تو یہ پروموٹ نہیں کر رہی نا, تو دس تبھی تو میں کہہ رہا ہوں مجھے ان کی انڈر لائننگ فلسفی سے انکار ہے. ٹھیک ہے, جدھر سے وہ کاپی پیسٹ کر رہے ہیں ادھر سولوشن ملا ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے اس وقت. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ. آپ کی طرف آتے ہیں کہ عورت یہ شکایت کرتی ہے آج کے معاشرے کی کہ اسلام نے ہر چیز تو مرد کے ہاتھ میں دے دی, ہمیں روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے نفلی تو مرد سے اجازت لینی پڑتی ہے, ہر چیز میں مرد کی اجازت ہے, ہر چیز میں مرد پہ ڈپینڈنسی ہے, مرد کا درجہ بھی بڑھا دیا. تو کیوں ایسا کیوں ہے اسلام میں؟ ارے یہ صرف ظاہر کی بات ہے. اچھا, یہ صرف ایک دیکھیں, جیسے انہوں نے ابھی بات کی نا, مرد کا وائلنس نظر آتا ہے, عورت کا وائلنس نظر نہیں آتا. صحیح. عورت بھی اتنی ہی مجرم ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا, یہ ابھی انہوں نے ثابت کیا. تو میں اسی طرح آپ کو بتاؤں, یہ بھی ایک سسٹم ہے, سسٹم میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مرد کے پاس سب کچھ ہے. صحیح. جبکہ مجھے ایک عورت کی حیثیت سے پتا ہے کہ سب کچھ میرے پاس ہے. اچھا, بولیں کیسے؟ گھر میرا ہے نا. صحیح. شوہر میرا ہے نا. جی. اولاد میری ہے نا. صحیح. میرے پاس ہے نا اختیار اپنی اولاد کو کچھ بنانے کا, یا بگاڑنے کا, یا اسے پازیٹیو بنانے کا, یا اسے نیگیٹو بنانے کا. مجھے اختیار ہے نا, میں اپنے شوہر کو ایک کامیاب مرد بنا دوں یا ایک ناکام مرد بنا دوں. یہ اللہ نے مجھے اختیار دی ہے. اصل بات ہے اپنی صلاحیتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے, میں آپ کو بتاؤں, دونوں جینڈرز کو دائرہ کار فرق رکھا ہے. مرد کا دائرہ کار اور ہے, مرد نظر آتا ہے آپ کو قتل کرتا ہوا, آپ کو چوری کرتا ہوا, آپ کو تیزاب ڈالتا ہوا, آپ کو عورت کو مارتا ہوا, عورت کو جلاتا ہوا. عورت کا ظلم کا انداز اور مرد کے ظلم کا انداز اور. اسی طرح عورت کے اختیارات کا انداز اور مرد کے اختیارات کا انداز. دیکھیں, عورت جب ماں بن جاتی ہے, مجھے بتائیے, مرد اس کے چوتھے حصے کو پہنچتا ہے, اور یہ شریعت بھی کہتی ہے نا. اور پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں, ایک ماں ہونے کی حیثیت سے, اولاد جب عورت کے ساتھ ہوتی ہے, مرد اکیلا ہوتا ہے, اولاد
माँ के साथ होती है, सारी की सारी, हमेशा बड़े नेक माँ के साथ भी और बड़े नेक बाप के साथ भी। उसकी वजह माँ ने उसकी खतर कुर्बानी दी, माँ ने उसको देखो जी, उसको अपनी उसकी प्रेगनेंसीज हैं, उसकी डिलीवरीज हैं, उसने बच्चे को पाला है, उसने बच्चे पे जान मारी है, वो बाप ने नहीं मारी है। इसलिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरे रब के सिर्फ एक हिकमत के अंदाज है। अच्छा, ये एक खानदान को चलाने के अंदाज हैं कि जी मर्द बड़ा है और उस बड़े से भी फायदा भी हमें बहुत हो गया। मर्द ने घर बना दिया, सही, औरत घर नहीं बना सकती। सही, मर्द ने घर के सिस्टम बना दिए, औरत इतनी औरत नहीं बना सकती थी। सही, मर्द ने उसको तहफ्फुज दे दिया, औरत एक दिन अकेली रह के मुझे दिखा दे। सही, एक दिन, मैं कहती हूँ मुआशरे में पता हो ना सारे गली वालों को कि इस औरत का खामिद घर नहीं होता, ये बाहर रहता है, वो औरत अपने आप को सेफ नहीं समझती। सही, समझ आइए। औरत से उसे, मर्द से उसे सिक्योरिटी मिलती है, मर्द से उसे घर मिलता है, मर्द से उसे खर्चा मिलता है, मर्द से उसे अपने बच्चों की जो नस्ल मिलती है। तो मेरी बात सुनिए, ये सिर्फ दायरा कार का फर्क। ठीक है। मैं सोचती हूँ औरत मर्द से ज्यादा मजबूत होती है। अच्छा, हाँ, फैमिली सिस्टम में क्योंकि घर औरत का, सही, घर में मर्द बेचारे ने तो सारा दिन बाहर रहना है, सही, शाम को उसने आना है घर में, औरत ने उसके सामने रख दिया, उसने खा लिया, ठीक, और बच्चे औरत के हाथ में, सही, सारे ताल्लुकात औरत के हाथ में। ठीक। तो मैं सच्ची बात आपको बताऊं, ये सिर्फ कहने अगर सोचा जाए तो ये कहने की बात, कहने की बात है। और फिर जन्नत तो मेरे पाँव के नीचे। सही, सही है। औलाद जो है वो जो है उसका हक है कि वो मेरी 3 दफा खिदमत करे, 4थी दफा बाप की खिदमत करे। बिल्कुल ठीक। ये मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ बातें होती हैं। सही, वही बात है ना, नेगेटिविटी जिसने पिक करनी, ये नेगेटिविटी है बस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। मैं कहती हूँ औरत जितनी मजबूत होती है ना, सच्ची बात आपको बताऊं, मर्द उतना मजबूत नहीं होता। आप हालांकि दोनों मर्द मेरे सामने बैठे, सही, उसकी वजह ये है, मर्द फिजिकली वैसे कहने को ताकतवर है जी, लेकिन बर्दाश्त का मादा अल्लाह ने औरत के अंदर ज्यादा रखा। अच्छा, ये मेडिकल फैक्ट है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि औरत ने नई नस्ल की तकलीफ करनी है। सही, औरत जितनी तकलीफ सहती है, मर्द इतनी तकलीफ कभी सह ही नहीं सकता। सही बात, समझ आई? औरत के अंदर सब्र का मादा ज्यादा है, औरत के अंदर बर्दाश्त का मादा ज्यादा है, औरत के अंदर जो होती है जिम्मेदार औरत ज्यादा होती है। ये सारे जो है ऐसे फैक्ट्स हैं, साइकोलॉजी इनका इनकार नहीं करती, इनका इनकार कोई एक आम शख्स भी इनकार नहीं करता। तो मैं आपको बताऊं, औरत अपनी इन सिफात की वजह से, औरत बाजुकात घर में मर्द से ज्यादा ताकतवर होती है। और फिर सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं, जो आपको बड़ी क्लियर समझ आएगी, औरत के पास ममता है, मोहब्बत की हर एक को जरूरत है। मर्द को, खामिद को, बेटे को, औलाद को, बहन भाई को, ये अब मोहब्बत आपको दुनिया में कहीं से नहीं मिलती। पैसा तो मिल जाता है, पैसा तो देखे जी, औरत कमाई कर लेती है कि उसे विरासत में मिल जाता है, अपने बाप से मिल जाता है, शौहर उसे दे देता है, उसे मेहर में मिल जाता है, शौहर उसका खर्चा उठा लेता है। मैं बताऊं, औरत की जो इकोनॉमिकल पोजीशन है ना, बड़ी मजबूत होती है। लेकिन ये जो मोहब्बत का खजाना अल्लाह ने औरत के दिल में डाला है ना, ये दुनिया में पैसे से नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक। और इसका हर कोई भूखा है। सही, क्या हाल है? इस मोहब्बत को आप उस तरीके से इस्तेमाल करो जिस तरीके से आपके रब ने हुक्म दिया। अगर आप इसको नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करोगे तो यू आर दी वर्स्ट। और अगर पॉजिटिव से इस्तेमाल करोगे, तुम्हारे पाँव में जन्नत। जबरदस्त, मेरी बात खत्म हो। जज़ाकल्लाह। देखें, जो बात हमारी हो रही है मस्कुलिनिटी पे और पेट्रियार्की पे, आपा ने भी बात की, ये अल्लाह का एक निज़ाम है। क्या हिस्टोरिकली, साइकोलॉजिकली, क्या कोई इज देयर अ केमिकल फॉर पेट्रियार्की? बिकॉज आई हर्ड समथिंग लाइक दैट। और ये पेट्रियार्कियल स्ट्रक्चर, इज दैट द नेचुरल स्ट्रक्चर? बिकॉज गॉड गिवन तो है, बट व्हाट इफ समवन सेज कि मैं गॉड को नहीं मानता, तो आप साबित करो। ना माने वो, बेशक ना माने। अच्छा, all he has to do is go on in his or her own, in this फितरत को तो मानते हैं ना, सिस्टम। अच्छा, अल्लाह ताला ने कहा ना सूरह साफ़ात में कि मैं तुम्हें तुम्हारे आसमान में और फी अनफुसिकुम तुम्हारे अंदर निशानियां दिखा दूंगा, फिक्र नहीं करो। तो अल्लाह ताला ने ये निशानी कैसे दिखाई हमें? नाउ वी नो सही कि द केमिस्ट्री ऑफ द प्लेनेट जो है ना, अच्छा, केमिस्ट्री ऑफ द प्लेनेट को समझें आप।
The actual terminology which is in philosophy is called logos. What is logos? کہ structure of life کیا ہے اس دنیا میں. اگر یہ کسی اور پلانٹ میں معاملہ چلتا نا, ٹھیک, I would have been like, hold on, پہلے میں پلانٹ دیکھ لوں, پھر میں بتاؤں گا میں عورتوں کی سائڈ پہ ہوں یا مردوں کی سائڈ پہ ہوں. اب میں نے یہ پلانٹ تو دیکھا ہوا ہے, اس لیے میں آپ تمام خواتین کو بتاؤں کہ ونس یو انڈرسٹینڈ کہ لائف کو اسٹرکچر کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے. اچھا ٹھیک ہے, اب چھوڑیں, آپ اللہ کو نہیں مانتے, سائنس کو تو مانتے ہیں. تو سائنس کا اسٹرکچر کیا کہتا ہے, ہاؤ از دا اسٹرکچر آف لائف, دا ہول لوگوز کمز ٹو بینگ اینڈ اٹ گیٹس کنٹینیوول لائف کے کنٹینیوم کیا ہے. اچھا, تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ 99% آف دا پرابلمس آن لیونگ ایز اے کریچر آف دس پلانٹ ارتھلنگ, اچھا, وہ صرف فزیکل اسٹرینتھ سے ہی سالو ہو سکتے تھے. تو وہ کیا کرتے پھر, اگر مجھے چوائس ملتی اس پلانٹ میں, تو میں کہتا ہے اللہ مجھے عورت بنا دے, کیونکہ سارا کام تو اپنے آدمی سے لیا, بوجھا تو وہ اٹھا رہا سارا, میں تو کچھ نہ. میری دیکھیں اس تو اسلام میں ہے نا کہ عورت کی جنت اجتناب میں ہے اور آدمی کی جنت ارتکاب میں ہے. عورت گھر بھی بیٹھ جائے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آج کی عورتیں تو کہتی ہیں کہ ہمیں بھی فزیکل اسٹرینتھ ہے. میں اس وقت سائنس کی بات کر رہا ہوں نا, سائنس فزیکل اسٹرینتھ. کون سی بیوقوف عورت یہ سمجھتی ہے کہ فزیکل اسٹرینتھ کا کمپیریزن ہے؟ وہ کہتی ہیں ہم پنکچر بھی لگا لیں گی, ہم جو ہے وہ سارے کام کر لیں گے. کوئی بات وہ بے شک لگاتی نہیں. وی آل نو کہ the whole chemistry of the planet was asking for trouble. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا نا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. جب پہاڑ کو کہا, اس نے کہا نہیں مجھے نہیں یہ مسئلہ چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے, اور آسمان سے کہا نہیں چاہیے, انسان نے کہا ہے میں اٹھا لوں گا یہ بوجھ. ٹھیک ہے, اور اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ اسلام کا فلسفہ بتا رہا ہے. سورہ احزاب ورس 72 آڈینس کے لیے میں بتا جی آخری رکوع. So what the question I'm trying to say is, یہ تو اسلام نے پہلے بتا دیا تھا, اب سائنس نے بھی بتا دیا کہ دیکھیں the anthropological behavior on this planet is based on very tough routines. So you might as well let the man do the man's job. And that is what's happening, by the way. Natural historical evidence دیکھیں atheistic societies کا, non-Islamic societies کا, physical labor کے تمام تر معاملات آدمیوں سے کراتی ہیں عورتیں, چاہے وہ عورتیں نہیں بھی تھیں کمانڈ میں, مجبوراً یا شوقیہ آدمی کو ہی کرنے پڑتے ہیں. نہیں, لیکن اس کا پیٹریارکی کے ساتھ کیا میں بتاتا ہوں نا, وہیں پہ آ رہا ہوں. See, all of that demanded the resources. So آدمی نے یہ ریسورسز جو ہیں وہ نیچرلی ایکومولیٹ کرنی تھی. Who was he spending it on? He was of course spending it on his wife and kids. شروع سے. ٹھیک, جب اس ارتھ کا پورا اسٹرکچر یہ بتا رہا ہے کہ بھائی اس وقت کی تمام تر ریسورسز جو ہے نا اکٹھا کرنے کے لیے نا معدنیات نکالنی ہے, چاہے وہ ہل چلانا ہے, دو ہی کام ہے نا اس میں. کیا کریں آپ, آدمی کی اس فزیکل مائنڈ کی ضرورت ہے. ٹھیک. اب رہی بات, جب بھی عورت مجھے کہتی ہے نا, اسپیشلی ان دا ویسٹرن یورپین ریلمس, کہ بھائی اب تو مشینوں کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, اب کون سی طاقت کی ضرورت ہے, اوکے لیٹس سی. اس کو اسٹیم کہتے ہیں نا, اسٹیم فیلڈز میں, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس. اسٹیم فیلڈز کا ایکسپیریمنٹ اسکینڈینیویا میں اوپنلی ہوا. ایگالیٹیرین نیشن ہے کہ اوپن اپرچونٹی دیتے ہیں. کیا ایکسپیریمنٹ ہے یہ؟ ایگالیٹیرین نیشن نے, اسپیشلی سویڈن نے, ڈینمارک نے, فن لینڈ نے کہا کہ 50% اپرچونٹی ایکول اپرچونٹی دینی ہے, 50% پاپولیشن عورتوں کی کرنی مسٹ ہے. آف کورس ناٹ بائی فورس بٹ بائی چوائس. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ سائنس اسٹیم فیلڈز کے اندر عورتوں کو آنا الاؤ کرو, ان کو بلاؤ. مگر کیا ہوا, 15 سال کے اندر ہی ان کو پتہ چل گیا کہ 3% آف ویمن آپٹیڈ فار اسٹیم فیلڈز. It's not like science, technology, engineering and mathematics. STEM کہتے ہیں نا, STEM field. اور کہاں گئی وہ عورتیں when they were given a choice? Naturally men ہی آئے ان فیلڈ. Naturally مرد اس طرف گئے, اور naturally عورتیں humanities کی طرف چلی گئی, اور وہ گیپ کم ہونے کی بجائے بڑھ گیا. اچھا, جب نیچرل چوائس دی گئی. جی یہ ان پاکستانی خواتین کو میں کہہ رہا ہوں جو پلیک کارڈز لے کے باہر آئی ہیں, 25 سال کا ایکسپیریمنٹ ہے, جا کے پڑھ لیں, آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ اندر کی کیمسٹری خود ہی بتاتی ہے کہ ہیومن کیمسٹری جو ہے نا وہ نیچرل ٹینڈنسیز کہاں سے مینیفیسٹ کرتی ہے. میں زیادہ ڈیپ ڈائیو کروں گا تو لوگ کہیں گے یار آپ تو کیمیکلز کھول کے بیٹھ گئے ہیں دوبارہ سے. ادروائز پیٹریارکل سپریمیسی جو تھی نا, پیٹریارکل ڈیکلریشن آف the whole system of human domestic fabric or even the communal fabric or even at the individual level, وہ پیٹریارکل نہیں تھی, وہ سیروٹونرجک تھی. سیروٹونن ہمارا وہ کیمیکل ہے جو بتاتا ہے کہ بھائی میں تیری بہت طاقت ہے نا, میں تجھے نہیں اپنا الفا مانتا, تم یہ بتاؤ انٹلیکچولی میں جو سپیریئر ہے میں اس کو الفا مانوں گا. اچھا, اس لیے بڑے بڑے پہلوان فلاسفرز کے نیچے اور تابع ہوتے تھے. فلاسفی کی فیلڈ میں یا مفکری میں عورتوں نے کبھی جست لگائی ہی نہیں. وہ کیسے لگائیں؟ وہ اسلام واحد دین تھا جو کہہ رہا تھا عورتوں کا کہ حضرت عائشہ جیسا نام آ گیا. سوچیں تو صحیح, ون وومن 3200 ahadith, half of the book of the knowledge comes from a woman. One woman, یہ بھی نہیں کہ women, one woman, and then there's so many women who are examples.
عورتوں نے اسلام سے الرجی اختیار کرنی شروع کی تو خود ہی سمجھ آ گیا کہ اگر اسلام از دی اونلی ڈور دیٹ اوپنز دی انٹلیکچوئل ریلم آف ویمن, ورنہ نوبل پرائز مولویوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. ہاں بالکل ٹھیک. ادھر کیوں عورتیں نہیں گئیں؟ وائی از 99.9% نوبل پرائز ونرز مین؟ کوئی تو اسی کے لیے تو موومنٹ چلائی نا, وہ یہی تو کہتی ہے نا کہ عورتوں کو اپرچونٹی نہیں دی گئی. یہ کس نے, وہی تو کہہ رہا ہوں, جب انہوں نے اسکینڈینیویا نے پچھلے 2 دہائیوں سے اوپن کیا ہوا ہے. 94 out of 200 women in the cabinet of Sweden are women. جو آرگومنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے. میں نے اسی کو تو بتایا آپ سر. پکچر یہ آرگومنٹ یہ ہے کہ there are men who exploit women, who don't let women come on top. ویجز بھی وومن کی کم ہیں, اپرچونٹیز بھی کم ہیں. سارے ملکوں نے مل کے یہ موومنٹ کی, ایگالیٹیرینزم کہتے ہیں اس کو, ایکول اپرچونٹی فار ایوری ون ریگارڈلیس آف یور جینڈر. 25 سال کا ایکسپیریمنٹ یہ زیادہ ہو گیا. میں تو جو انہوں نے اسٹڈی کیا نا 25 سال کی, اس سے بہت زیادہ تھا. اسکینڈینیویا آپ کا ملک ہے. 1905 میں پہلی عورت کیبنٹ میں گئی تھی سویڈن میں. یا 25 سال تو میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو. You want to study? چلیں, لیکن نہیں, اس کا پیٹریارکی سے آپ ریلیشن بتا رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب کیمسٹری آف دا اس پلانٹ کی کال خود آتی ہے نا جی, تو آدمیوں کو وہ والی جاب دے دی جاتی ہیں جو کہ ان کے انٹلیکچوئلزم کو اور ان کی اس فزیکل مائنڈ کو انوائٹ کر رہی ہوتی. ٹھیک. عورتیں جو اس وقت پتلی گلی ہو جاتی ہیں. obviously انہوں نے پتلی گلی ہونا ہے بیکاز اٹ ریکوائرز دیٹ سورٹ آف ایفرٹ. اور میری پاکستان کی عورتیں تھوڑی پتلی گلی ہوئی ہیں. یہ تمام اسکینڈینیویا نے کہا کہ بھائی ہم نے یہ مشکل کام نہیں کرنا. حالانکہ انجینئرنگ, میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ سائڈ لائن آرگیومنٹ ہے کہ آپ مائٹ کی ضرورت نہیں ہے, اب تو اسٹیم سے چلے گا کام. تو اسٹیم میں آ جاتی ہیں آپ. صحیح. جب موقع دیتے ہیں ہم تو اسٹیم سے دور ہو جاتی ہیں. بیکاز نیچرلی اسپیکنگ this is a very testosterone based, serotonin based and a lot of dopamine based activity جو کہ میں بات ہو رہی ہے. اب کیونکہ ٹیسٹوسٹرون ہوتا نہیں عورت میں تو it does not really put that sort of competition in the women's realm. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اور میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا ہوں ادھر. میں عورتوں کو in their own entity زیادہ پاورفل سمجھتا ہوں. وہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ سوچیں مجال نہیں آدمی کی کہ ان فیلڈز میں وہ, میں ایگزامپل دیتا ہوں, نرسنگ کی فیلڈ کے اندر آدمی مطلب مکھنی مار سکتا ہے کمپیئر ٹو دی اچیومنٹ جو عورتوں نے کی. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے جو کیمسٹری ریکوائرڈ ہے نا آکسیٹوسن کی, وہ آدمی میں ہوتی نہیں ہے. 3 to 97 کا ریشیو. ٹیچنگ, پھر ٹیچنگ نہیں, میں ٹیچنگ کے تو عورتوں کے اس فیلڈ کو پاکستان بچوں کی ٹیچنگ اسپیشلی مونٹیسری, کیونکہ ٹیچنگ کو میں رسپانسبلٹی آف دا ہیومن اینڈ انٹلیکچوئلزم سمجھتا ہوں. ٹھیک. وہ خواتین نے کبھی گریب ہی نہیں کیا اس کو. ٹھیک. یاد رکھیے گا اس وقت دنیا کا الفا پتہ کون ہے؟ جو ایسٹرو فزسسٹ ہے. دنیا کا اسمارٹسٹ آدمی ابھی بھی سب کو پتا ہے جو ایسٹرو فزسسٹ ہے وہ اسمارٹسٹ آدمی ہے. آئنسٹائن اور نیوٹن کے نام کس طرح بچوں کو پتا ہے. ٹھیک ہے. اب سائیکالوجسٹ کے نام کیوں نہیں پتا, بایولوجسٹ کے نام کیوں نہیں پتا, کیمسٹ کے نام کیوں نہیں پتا؟ جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جس جگہ کے اوپر ہم نے ہائرارکی سیٹ کرنی ہے تو کون سے علوم ہے جو کہ آپ کو وہ دیں گے, سپریمیسی دیں گے. اگر ادھر عورتیں ہوتی نا تو پیٹریارکیکل سٹرکچر نہ ہوتا, نیچے ٹوٹ چکا ہوتا. مگر چونکہ ادھر ہے ہی نہیں کوئی خواتین. فیلڈز میڈل کی لسٹ نکال لیں, بتائیں مجھے کہاں سے عورت ملتی ہے. فیلڈز میڈل میتھمیٹکس کے لیے ملتا ہے, جو نوبل پرائز سائنسز کے لیے ملتا ہے. سو وین یو آر ایکچولی giving that opportunity in all of those realms and women are not actually competing at intellectual level. زیادہ سے زیادہ ملالا کو نوبل پرائز مل گیا, گولی کھانے پہ ملتا ہے, نوبل پرائز بنانے پہ نہیں ملتا ہمیں. صحیح سمجھ. So this is preposterous. ٹھیک ہے. When you open the cards you don't pick those cards. سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. When you need to pick those cards تب کوئی اور کارڈ پکڑ کے ہمارے پاس بلیک کارڈ اٹھا کے لے کے آ گئے. This is a very crisp and simple problem of intellectualism, nothing else. اور میں I urge those girls who are going into these feministic movements to understand کہ کون سی لبرٹی کے لیے اپنے اصل میں کس سے لڑ رہی ہیں آپ. 3 یا 4 منٹ سوچیں گے تو پتہ چلے گا اللہ سے لڑ رہی ہیں اور کسی سے لڑ رہی, کسی آدمی سے نہیں لڑ رہی. بہت بڑی اسٹیٹمنٹ آپ کے. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی خاص انٹلیکچوئلزم کی ضرورت نہیں ہے. عام بندے کو بھی سمجھ آتی ہے کہ میں اپنی لبرٹی کس سسٹم کے خلاف مانگ رہا ہوں. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار الٹیمیٹلی یعنی آپ اللہ سے سود والا اللہ سے لڑائی کرتے ہیں نا, بالکل اس طریقے سے اپنے آپ کو لبرٹی دینے والا بندہ طاغوت ہے. اللہ نے اس کو طاغوت کہا ہے. تو دس از, میں نے کہا نا, اس کی انڈر پننگ کو چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈر پننگ, انڈر لائن فلسفی اصل میں طاغوتی ہے. چلیں, which is why I'm against it. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. چاہے وہ آدمی بھی کر رہے ہوتے بائی دا وے. آدمی بھی کہتا نا مجھے لبرٹی چاہیے, تو کس کی لبرٹی چاہیے؟ تجھے اور کتنی لبرٹی چاہیے؟ نہیں مجھے 6 شادیاں کرنی, سمجھ رہے.
تو میں سمجھ سکتا تھا کہ بھائی تمہیں ایک ایسی باؤنڈری کراس کرنی ہے جو کہ کہیں اور سے آئی ہوئی ہے. دس از واٹ یو اگینسٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک. سو پٹ the same sort of test on men. You'll find out کہ میں آدمیوں کی میسکولن موومنٹ کے بھی خلاف اسی بیس پہ ہونا تھا اگر وہ اپنی ان باؤنڈریز کو بریچ کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. آپا آپ سے سوال ہے کہ قوام کون ہوتا ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے قوام کا مطلب ہے کہ بس روب جمانا, روب دار پرسنالٹی, اور اس کی کیا اندھی دھند تقلید ہوتی ہے قوام کی, جو وہ کہہ دے وہ فل اینڈ فائنل ہوتا ہے. کیا عورت ڈس ایگری نہیں کر سکتی قوام سے؟ قوام کون ہوتا ہے؟ قوام کا معنی دیکھ لیجئے, لغوی طور پر دیکھ لیجئے, اور پھر اس کو دیکھ لیجئے کہ ٹرمینالوجی میں اسے کیسے یوز کیا گیا ہے. دیکھیں, قوام کا معنی ہوتا ہے قائم کرنے والا. اچھا, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کا نام ہے حی قیوم, جی, ہے نا, قائم رہنے والا, قائم رہنے والا, قائم رکھنے والا. قیوم کے دونوں معنی ہیں, اور قوام بھی اس کا بھی روٹ ورڈ وہی ہے. یہ تو ہو گئے اس کے لغوی معنی. اب جو اس کے ٹرمینالوجی میں ہے, قوام ایک گھر کو قائم کرنے والا, صحیح, نگران, جو گھر بناتا ہے. ٹھیک, دیکھیں شادی مرد کرتا ہے, صحیح, عورت شادی ہو کے اس کے گھر آتی ہے, صحیح, مرد اسے گھر نہیں آتا, وہ اپنا گھر بناتا ہے, گھر بنا کے اپنی فیملی کی وہ بنیاد رکھتا ہے, اور اپنی فیملی کے لیے وہ کچھ اصول طے کرتا ہے, اور اس کو وہ اس کی پوری ذمہ داری اٹھاتا ہے. عورت اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایسی ذمہ داری اٹھا دے. میں ان کے خیالات سے پوری جو ہوں متفق ہوں. عورت دیکھیے جی, نہ کہیں سیاست میں, پوری ہسٹری دیکھ لیں, ہسٹری تو مولویوں نے نہ لکھی, کسی فیلڈ مارشل آج تک عورت نہیں ہوئی. امریکہ میں آج تک کسی عورت کو فوج میں اوپر والے عہدے پہ نہیں دیا گیا, ہمیشہ نچلے عہدے, بالکل لیبر والے. اس کی بڑی سیدھی سی وجہ یہ ہے, یہ عورت کو جو دماغ ہے نا, یہ اللہ نے اس کام کے لیے بنایا ہی نہیں. اللہ نے عورت کا دماغ بنایا ہے اولاد پالنے کے لیے, اللہ نے عورت کا دماغ بنایا ہے گھر کے لیے. اللہ نے عورت کا جسم دیکھ لیجیے, مرد بالکل ڈفرینٹ باڈی اسٹرکچر, عورت کا ڈفرینٹ باڈی اسٹرکچر. اللہ نے عورت کو کی دائرہ کار اور رکھا, فرائض اور رکھے, ڈیوٹیز اور رکھے. عورت جب مرد کے دائرہ کار میں ٹانگ اڑاتی ہے خراب ہوتی ہے, مرد کو بھی خراب کرتی ہے, عورت اپنے آپ کو بھی خراب کرتی ہے. اسی طرح مرد جب زیادتی کرتا ہے, اپنے دائرے سے بڑھ جاتا ہے, اپنی لمٹ سے آگے کراس کرتا ہے, وہ زیادتی کرتا ہے. تو اصل بات ساری یہ ہے کہ جو قوام ہے اس کی صلاحیتیں مرد کے اندر ہیں, اور اس کی اللہ نے 2 وجہیں بتائی ہیں قرآن مجید میں, بڑی سیدھی سی بات. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ نے 2 وجہیں بتائی. اس وجہ سے اللہ نے مرد کو فضیلت دی. اب عورتوں کو بڑی تکلیف شروع ہو جائے گی. فضیلت کس بات کی دی؟ ارے بھی مرد کا جسم عورت سے قد اتنا بڑا, چوڑائی میں 4 انچ مرد چوڑا ہے عورت سے, ہے نا. یہ ایسی حقائق ہیں, ایسی حقیقتیں ہیں جس کو کوئی اندھا بھی کوئی آنکھوں والا جھٹلا نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ مرد فزیکلی اسٹرانگ ہے عورت سے, وہ علیحدہ بات ہے. میں نے آپ سے کہا برداشت عورت میں زیادہ ہوتی ہے, طاقت مرد میں زیادہ ہوتی ہے, برداشت عورت میں زیادہ ہوتی ہے. کمپرومائز یہ ساری نہیں, ویسے بھی تکلیف کو برداشت, کیونکہ اس نے نئی نسل کو جنم دینا ہوتا ہے. تو میں بات یہ کر رہی تھی کہ ایک یہ وجہ ہو گئی. دوسری بات ہے مرد کی سوچنے کی جو قوت ہے نا وہ زیادہ ہے. عورت جذباتی ہے. عورت معاملے کو دیکھے گی نا اپنے جذبات کے پہلو سے دیکھے گی. مرد دیکھے گا ہوش مندی سے, دیکھے گا دور اندیشی سے دیکھے گا. اور اللہ تعالیٰ نے جو عورت کا جذباتی ہونا بنایا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں یہ عورت کا سب سے بڑا حسن ہے. یہ حسن اس لیے ہے کہ عورت جذباتی ہے تو بچے پالتی ہے, مرد بچہ کبھی بھی نہیں پال سکتا. میں کہتی ہوں بچہ روتا ہے, مرد بڑا عقل مند ہوتا ہے, بچے کو روتا ہوا چھوڑ کے جا کے دوسرے کمرے میں سو جاتا ہے. اور عورت جو ہوتی ہے ساری رات اس کی پوٹیاں بھی سنبھالتی ہے, اس کی وامٹ بھی سنبھالتی ہے, اور اسے چومتی بھی جاتی ہے. تو یہ جو عقل مندی ہے نا, اللہ نے یہ عورت سے کرانی تھی, اسی لیے اسے جذباتی بنایا تھا. اور یہ جذباتی عورت نہ ہوتی تو یہ انسان پلتا نہ. لیکن مرد کو بھی ساتھ تو تھوڑا دینا ہے. لیکن بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں, مرد کو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس عورت کو, بچے کو جو پالنا ہے چھوٹا ہے, بیسیکلی تو عورت کی ذمہ داری ہے نا. مرد تو سو جائے گا, عورت کو تو نیند نہیں آئے گی نا. یہ اس کی فطرت ہے, یہ کوئی کسی نے ڈیوٹی نہیں اس کی لگائی. یورپ کی ماں بھی یہی کرتی ہے, کوئی پاکستان کی ماں نہیں ایسے کرتی. تو یہ 2 وجہ میں نے آپ کو بتائی. ایک یہ
نمبر 1 کہ وہ فزیکلی اسٹرانگ ہے جی. نمبر 2 وہ دماغی طور پہ اسٹرانگ ہے. مرد کا دماغ عورت سے بڑا ہوتا ہے, عورت کا دماغ اس میں ویٹ میں بھی عورت سے چھوٹا, مرد سے چھوٹا ہوتا ہے. بابی ماں انفقوا من انفال, اور اس وجہ سے بھی جو اپنا مال خرچ کرتا ہے, مرد اپنی ذمہ داری اٹھاتا ہے, مال خرچ کرتا ہے, تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے گھر کا قوام بنایا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک گھر میں جب 2 قوام ہو جائیں گے, تو بھی رانی میں بھی رانی, کون غریب بھرے گا گھر کا پانی؟ 2 لیڈر ایک گھر میں ہوں, ایک کسی بھی ادارے میں ہوں گے, آپ کی اسی میٹنگ میں ہی 2 بندے اپنی چلانے لگ پڑے, آپ کی یہ میٹنگ نہیں چل سکتی. یہاں پہ ایک ہے, ایک جو ہے ذمہ دار ہے, تو گھر میں بھی ایک ذمہ دار ہے نا, اور وہ اللہ نے مرد کو بنا. 2 ہوں گے, لڑائی جھگڑا. میں کہتی ہوں دنیا کی کوئی فیکٹری نہیں چل سکتی, کوئی ادارہ نہیں چل سکتا, کوئی اسکول نہیں چل سکتا, کوئی کالج نہیں چل سکتا, کوئی دکان نہیں چل سکتی, آپ کی یہ میٹنگ نہیں چل سکتی جب تک کہ ایک بندہ اس کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا. تو مجھے بتائیے گھر کیسے چلے؟ بالکل ٹھیک. اس لیے عورتوں کو یہ باتیں سمجھنی ہیں. جب نہیں سمجھیں گی تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ماریں گی. اور کچھ مردوں کو بھی, زیادہ تر میں نے جو مرد آج کل کے دیکھے نا, انہوں نے وہ قوام کا جو اسٹیٹس ہے نا اپنی بیویوں کو دے دیا, تو ان کو بھی سمجھائیں. دیکھیں میری بات سنیں, جو جہالت ہوتی ہے نا یہ سب سے بڑا عیب ہوتی ہے. غربت عیب نہیں ہوتی, جہالت عیب ہوتی ہے. اپنے حقوق کا علم ہونا اور اپنے فرائض کا علم ہونا. حقوق سے پہلے فرائض کا علم. شریعت ہمیں فرائض پہ زور دیتی ہے, شریعت ہمیں کبھی یہ نہیں کہتی اپنے حقوق مانگو. شریعت ہمیں کہتی ہے اپنے ڈیوٹیز دو, تمہاری ذمہ داری. یہ جو عورت نکلتی ہے نا باہر, میرا جسم میری مرضی, یہ حقوق مانگتی ہے, فرائض نہیں دیتی. فرائض سے بھاگنے یہ حقوق مانگتی ہے, فرائض نہیں دیتی. میں کہتی ہوں یہ ایک جملہ ہی وہ اپنا لے نا کہ ہم حقوق نہیں مانگیں گے, ہم فرائض دیں گے, ان کو حقوق خود بخود مل جائیں گے. بالکل ٹھیک. بہت بہت عمدہ آپ نے پوائنٹس ریز کیے. اچھا, ابھی آپ دونوں یہ بات کر رہے ہیں کہ نیچرلی مرد میں وہ ٹینڈنسی ہے لیڈرشپ کی یا وہ ہیوی ڈیوٹی ورکس کی, لیکن لیڈرشپ کے نا چلے لیڈرشپ نہیں, ہیوی ڈیوٹی ورکس, لیڈرشپ نہیں. یس آئی ایکسپٹ مور اسٹرینوس ٹاسکس, چلے ٹھیک ہے, لیکن جان جوکھوں میں ڈالنے کی. لیکن نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر خاتون ہے جی, فن لینڈ کا جو پارلیمنٹ ہے اس میں میجورٹی خواتین کی ہے, سویڈن کی یا فن لینڈ کی, غالباً بھارت جس بھی اسکینڈینیوین کنٹری کی ہے, تو وہ تو ہیپینس انڈیکس ٹاپ پہ ہے ان کا. نیوزی لینڈ آپ ہیپینس انڈیکس دیکھیں یونائٹڈ نیشن میں, ایکیڈیمک سائنٹسٹ آپ کو, تو یہ تو آپ کی باتوں کے تو خلاف بات جا رہی ہے. نہیں, یہ جس نے بھی یہ جو بھی یہ کوٹ کرے گا نا آپ کے سامنے, یہ ہیپینس انڈیکس جو ہے نا, یہ اس سے بڑی خرافات کی جو بوری ہے نا وہ میں نے آج تک ایکیڈیمکلی نہیں دیکھی. اچھا, میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں. یہ ہیپینس انڈیکس جو ہے نا وہ بیسکلی جن انڈیکیٹرز کے اوپر یہ میجر کر رہے ہیں, میں آپ کو کمپیریزن دیتا ہوں. پورے اسکینڈینیویا کے تمام ملکوں کی آبادی پنڈی کی آبادی دیتی ہے. اچھا جی, یہ جو باتیں ہیں نا بہت آسان ہیں. صحیح. 25 لاکھ کا نیوزی لینڈ ہے, ٹھیک ہے, لاہور کے کسی ایک سیکٹر کی آبادی تھی. تو یہ اس طریقے سے مت آپ دیکھیں ہیپینس انڈیکس کو. 29,000 ریپس ان ناروے in 2019, 50,000 ریپس رجسٹرڈ ان ڈینمارک. اچھا, یہ پنڈی میں 50,000 ریپ کبھی سوچیں آپ نے؟ میں نے پنڈی کی آبادی زیادہ ہے حالانکہ ڈینمارک سے. صحیح. اسکینڈینیویا کے کسی ایک ملک کا جو ٹاپ ہیپینس انڈیکس ہے نا, اس کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. 50,000 ریپس رجسٹرڈ ہوں 2019 میں. میرا بات مانے, ریسرچ کریں. آپ کو میں بتاؤں نارتھ ناظم آباد میں 50,000 ریپ ہوئے پچھلے سال. کیا سوچیں گے کراچی کے بارے میں آپ؟ بالکل. یہ جو مفت کی ہیپینس انڈیکس کا جو لفظ ہے نا, یہ ہیپینس از ون آف دوز ایموشنز. میں آپ کو اینڈوکرینالوجی پڑھ کے بتا رہا ہوں. ہیپینس کا کوئی کیمیکل ہی نہیں ہے. یہ میجر کیسے کرتے ہیں؟ سیروٹونن ہے. سیروٹونن از ناٹ ہیپینس. اچھا, ڈوپامین کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے ہیپینس کے ساتھ. ایون دو ڈوپامین کے 5 سینٹر ہیں اور 18 ایسی چیزیں جو کہ ان سینٹرز کو الگ الگ ایٹریبیوٹ کر سکتی. ٹھیک ہے. ہیپینس از ناٹ اے ٹرو ایموشن. جوائے, ہیپینس, یہ سب کے سب لٹری شاعرانہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. فلفلمنٹ میں سمجھ سکتا ہوں, آسٹوس سے ہوتی ہے. صحیح. یہ ہیپینس کہاں سے میجر کرتے ہیں؟ آپ کو میں آسان سا سوال پوچھتا ہوں. ایک نارویجن کو اور ایک جیسے ایک انڈین کو یا پاکستانی کو کمپیئر کریں, وہ کس بات کے اوپر روکے گا آئی ایم ہیپی؟ ٹھیک. ویئر آر یو میجرنگ دا ڈفرینشیل؟ یہ ایسی کوئی مطلب الٹریٹ
قسم کی گفتگو ہے کہ ہیپینس انڈیکس زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک عام آدمی کو انڈیویجول اینتھروپولوجیکل بیہیویئر کیسے آپ نے ڈیفرینشیل کہاں پہ کریٹ کیا. میں وہاں جاؤں گا تو کیا ہوا سے خوش ہو جاؤں گا, کیا ایسا کروں گا جو وہاں پہ, کیا ہر بندہ جب انٹرویو دیتا ہے سلیکٹ ہو جاتا ہے؟ انکم نہیں ہے نا زیادہ. یہی تو خوبصورت بات ہے کہ انکم کی کسی بھی وجہ سے, بائی دا وے ایفلوئنس از ناٹ این انڈیکیٹر, وہ خود بھی نہیں ڈالتے, ایفلوئنس وہ بھی نہیں ڈالتے, مگر سمجھ لیں انکم بھی زیادہ ہو اچھا تو میں ہیپینس کی انڈیکس میں اوپر نہیں جاتا. مطلب کیسے؟ کیونکہ مجھے اپنے کولیگ کی انکم سے کمپیریزن کرنا پڑتا ہے. میں نہیں دیکھتا کہ پاکستان میں تو میں اتنے کما رہا ہوتا ہوں, میں نے یہ دیکھنا ہے کہ نارمے میں میرے ہی کولیگ میں سے زیادہ کیسے کما رہا ہے. میری ہیپینس کی جو سو کالڈ ہیپینس کی ڈیفینیشن ہے وہیں پہ دھری کی دھری رہ جائے گی. صحیح. ہیومن بینگز ڈونٹ تھنک لائک دس. رائٹرز اینڈ ناول نگار جو ہیں وہ ایسے سوچتے ہیں, شاعر ایسے سوچتے ہیں, سائیکالوجسٹ, سوسیولوجسٹ, اینتھروپولوجسٹ ایسے نہیں سوچتے, نہ ہی وہ ایسے لکھتے ہیں. سو جب میں جب آئس لینڈ کی ہیپینس انڈیکس پڑھتا ہوں نا تو میں اس کو ایز اے جوک پڑھتا ہوتا ہوں, کیونکہ وہ کسی ایسے بندے نے لکھی ہوتی ہے جس کا کوئی سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اف یو نیڈ ٹو میجر کہ ایک معاشرے میں رہنے کی سیکیورٹی کی انڈیکس کیا ہے, ہیلتھ انڈیکس کیا ہے, میجر ہے اس کی, تو سیکیورٹی کی انڈیکس اور ہیلتھ انڈیکس کو ملا لیں تو ہیپینس انڈیکس بننی چاہیے تھی. ٹھیک, میں کتنا سیکیور ہوں, کتنا عدل انصاف ہے ادھر, اور جو میری صحت کے معاملے میں میرے اوپر کتنے کام کی جاتے ہیں, کتنا آسان ہے میرا یہاں پہ صحت مند اور توانا رہنا. ایفلوئنس بیچ میں آ گیا نا سارا. یا میری تعلیم کے انتظامات کیا ہیں, جس سے وہ بھی ڈال دیں. یہ تینوں کے تینوں انڈیکیٹرز پہ اسکینڈینیوین کنٹریز 1 پہ نہیں ہیں. ٹھیک, آپ سمجھ لیں وہ 1 پہ ہوں بھی, سمجھ لیں وہ 1 پہ ہو بھی. اور سوچیں کہ اس کا عورت یا مرد سے کہاں سے آپ نے تعلق نکالا ہوا ہے. 25 لاکھ کی آبادی کا ایک ملک 25 کروڑ کی آبادی سے کمپیئر کر رہے ہیں. سب سے پہلی غلطی یہ ہے. سمجھ لیں پورے اسکینڈینیویا کو اکٹھا کر لیں تو کوئی ایک برصغیر کا شہر بنتا ہے. چھوٹا شہر, بڑا بھی نہیں. دلی کی آبادی 3 کروڑ کراس کر چکی ہے, کراچی کی آبادی 2 کروڑ کراس کر چکی ہے. There is no way to compare. ٹھیک ہے, یعنی یہ ایگزامپل نہیں کوٹ کی جا سکتی. Yes, there are good women leaders out there. Women میں بہت سی خصوصیات ہیں, لیکن یہ کمپیریزن کر رہا ہوں اور یہ ایگزامپل جو ہے وہ بھائی میں کمپیریزن کر کے بتا رہا ہوں کہ اگر نارتھ ناظم آباد کے میئر کے اندر 50,000 ریپ ہو رہے ہوں اور نواز شریف کے باغی کے پاکستان میں اور عمران خان کے باغی کے پاکستان میں صرف 19,000 ریپ ہوئے ہوں, تو آپ کہیں گے کون چلا رہا نارتھ ناظم آباد بھائی. تو آپ یہ بات مجھے کر رہے تھے کہ فن لینڈ میں بہت لیڈرشپ عورتوں کی آ گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عورتوں نے غلط کام کیا, بٹ ہم کہیں گے اتنا برا کمپیریزن کریں گے ان بیچاریوں کو تو فیل کر دیں گے آپ. پوائنٹ سمجھ آیا. 25 لاکھ میں 50,000 ریپ کرا دیتے ہیں. میں خالی ریپ کی بات بتا رہا ہوں. ابھی چوری, ڈکیتی, گینگ وارز, بیسک رشوت جو اور غبن, ڈرنک ڈرائیونگ جو سب سے بڑا کیس ہے اسکینڈینیویا کے اوپر. ناروے میں ہر گھنٹے میں ایک بندہ ڈرنک ڈرائیونگ. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا پوائنٹ میرے کلیئر ہو گیا کہ ہیپینس کو غلط میجر کیا جا رہا ہے, غلط انڈیکیٹر. There is no way to measure that, and the way to measure the actual indexes اس پہ وہ اسکینڈینیوین qualified. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ سے بس ایک کوچنگ جی جی, اسکینڈینیویا کے کوئی بھی ملک میں پاکستانی جا کے ہیپی ویسے بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ بیچارہ جس سردی کا عادی ہے نا, وہاں جا کے وہ بیچارہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا. یہ کون سی خوشی ہے جو آپ نے ناپ لی ناروے میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ سے بڑے کچھ ٹیکنیکل کویسچنز ہیں. آج کل بڑا اس میں نا لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے میاں بیوی میں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے سرکل میں بھی دیکھا گیا, یوتھ میں اب یہ بڑی ڈسکشنز چل رہی ہیں کہ کیا شوہر پہ عورت کو الگ گھر دینا فرض ہے, الگ اکوموڈیشن یا الگ گھر. یہ ڈیبیٹ اس کو ذرا الگ اکوموڈیشن یا الگ گھر. جی, یہ سوال ہے یہ سوال پن پوائنٹ پہ. جی, اصل بات یہ ہے کہ اگر تو آپ دیکھتی ہیں نا اسلام کی معاشرت کو, جی, تو مرد کو عورت کو گھر علیحدہ دینا چاہیے. اچھا, میں دلائل آپ کو دوں گی. اللہ کے رسول نے اپنی ہر بیوی کو علیحدہ حجرہ دیا. ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ کے رسول کا حال یہ تھا کہ 3 مہینے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا. صحیح. حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق, یعنی اتنا فقر و فاقہ تھا کہ 3 مہینے 3 چاند نکل آتے تھے تو گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, اور صرف کھجوروں اور پانی, اور یا پھر کبھی کوئی دودھ وغیرہ کہیں سے تحفتاً آ گیا تو اس پہ گھر چل رہا, لیکن گھر علیحدہ دیا ساری ازواج. اچھا, ایک بات یہ. دوسری بات, حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا. حضرت فاطمہ کو جب رشتہ دیا علیحدہ کر دیا, ورنہ اللہ کے رسول کے لیے بڑا آسان کام تھا. حضرت علی بھی گھر میں, حضرت فاطمہ بھی گھر میں ہے, انہیں ایک کمرہ دے دیتے, ایک حجرہ خود ہی اپنے ازواج کے حجروں میں سے ایک حجرہ انہیں بھی دے دیتے. ٹھیک ہے نا, انہیں ایک علیحدہ گھر کا انتظام کر کے دیا. ٹھیک ہے, یہ تو ہے
جو جہاں تک آپ نے میرے سے سوال کیا ہے جی دین کی نظر میں. لیکن جب میں اپنے معاشرے کو دیکھتی ہوں, میرا معاشرہ جو ہے اس معاشرے میں جو آج کل ہم نے سٹیٹس رکھا ہوا ہے, اور جتنی آج کل زمین مہنگی ہے, اور جتنا آج کل گھر مہنگا ہے, اور جیسے زمین کو آگ لگی ہوئی ہے, اور جیسے سٹیٹس ہے, اصل مصیبت سٹیٹس ہے. اگر ایک بندہ سادگی سے کے ساتھ رہ لینا تو گھر گھر شاید بنانا بھی آسان ہو. لیکن یہ جو آج کا ہم نے سٹیٹس بنا لیا ہے نا, کھانے کا, پینے کا, رہنے کا, گھر سجانے کا, اور بڑا کچھ, ٹھیک ہے نا, پہننے کا, جو ہے آپ کا جو ہے ایجوکیشن مافیا اور فلاں, اس میں ہوتا کیا ہے کہ بڑا امیر آدمی بھی اپنی اولاد کو بعض اوقات گھر نہیں دے سکتا, وہ اپنے گھر میں ہی ایک کمرہ دے دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگلا مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ بہو کے ساتھ زیادتی ہو جاتی, سسرال والے واقعی زیادتی کرتے ہیں, اور وہ زیادتی کس معنی میں ہو رہی ہوتی ہے؟ بات ہے گھر دینا شوہر کی ذمہ داری تھی, لیکن گھر دیا سسرال نے گھر دیا نا, اور سسرال والے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اس کو, یہ ہمارے گھر میں رہ رہی ہے, ہماری بات مانے. ہوتا کیا ہے کہ بہو کے اوپر ایک شوہر کی ذمہ داری, شوہر کی فرما برداری, اور ایک سسرال کی فرما برداری. سسرال والوں نے یا والدین نے بیٹے پر کیا نیکی کی قیمت کون دے رہی ہے؟ قیمت کون دے رہی ہے؟ عورت. اس لیے اس پر زیادتی ہو گئی, کیونکہ اس کو گھر دینا مرد کی ذمہ داری تھی, اس کے ماں باپ نے دیا, عورت قیمت پے کر رہی ہے سسرال کی غلامی کر کے, شوہر کی تو اس نے فرما برداری کرنی. اب اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ میں اگر آپ کو بتاؤں نا, جیسے جو آج ہم نے اس سٹیٹس کے مطابق عورت اگر اپنا گھر مانگتی ہے نا, تو میرا خیال ہے یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے. شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ شریعت سادگی کے ساتھ دیتی ہے, سادگی کے ساتھ دیتی ہے. لیکن عورت اگر یہ چاہے کہ جتنے سٹیٹس میں میرے خامند کے والدین رہ رہے ہیں مجھے اسی سٹیٹس پہ رکھو, تو اس کے شوہر کا تو وہ سٹیٹس ہوتا ہی نہیں. بالکل ٹھیک. اسے پھر اپنے شوہر کے سٹیٹس کے مطابق رہنا. یہ سارے مسائل ہیں. اس کے لیے میں حل جو پریکٹیکلی, میں بینگ اے پریکٹیکل وومن, میرے اس وقت ماشاءاللہ 4 بہویں ہیں, اور ماشاءاللہ میں نے میرا مطلب میرا بڑی فیملی ہے میری, ایک چھوٹی نہیں زیادہ بڑی فیملی ہے, الحمدللہ. تو آپ دیکھیں اس کا طریقہ بڑا ہی آسان, ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں سے ہی نا ایک کمرے کا پورشن کر لو, اور اس کے ساتھ ایک کچن دے دو, اور ان کو نا آنے جانے کا راستہ پاسبل ہو سکے تو وہ بھی علیحدہ دے, یعنی نظام علیحدہ, سسٹم علیحدہ دے دو, اسی گھر میں رکھ لو. بعد میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا مال دیں, اپنا دیں سارا کچھ, تو وہ اپنا گھر علیحدہ بنا لیں والدین سے. یہ والا حل پریکٹیکل ہے, یہ والا حل ہمارے حالات میں بالکل ٹھیک. لیکن اگر آپ مانگیں گے نا آج کے لڑکے سے, تو آج کا لڑکا بیچارہ شادی کے وقت تو کسی جوگا نہیں ہوتا. صحیح. جو سسٹم بن گیا وہی ایسا انفارچونیٹلی بن گیا, بہت وزڈم سے بھرپور ماشاءاللہ. نہیں کہ میں نے آپ کو جو حل بنایا ہے, حل بتایا ہے, حل یہ ہے ایک کمرہ دے دو, نظام علیحدہ, ایک کمرہ دے دو, ایک کچن دے دو, اور ان کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑاؤ. میاں بیوی دونوں کو رہنے دو, وہ آپس میں جو کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ ایک گھر میں 4 یونٹ بنا سکتے ہیں, آپ ایک گھر میں 3 بنا سکتے ہیں, آپ ایک گھر میں 2 بنا سکتے ہیں. ٹائم اکٹھے ہو جائیں, ٹائم کے ٹائم علیحدہ رہے. بڑا زبردست حل ماشاءاللہ انہوں نے دے دیا. میں نے اپنے گھر میں کیا ہوا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک, مسئلہ حل ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا, اس مسئلے کے خلاف بھی جو شخص کھڑا نا وہ خاتون ہی کھڑی ہے. اچھا, مرد نہیں کھڑے ہوئے. This is a very big problem. وہ بالکل علیحدہ کچھ ہونا چاہتی ہیں. No, she just does not want to let go of the authority that she has been always practicing, especially on her sons. And that's a bigger problem. اور یہ تو پھر ساس کی زیادتی, یہ زیادتی ہوئی, پھر یہ ساس کی زیادتی, یہ ساس کی زیادتی, یہ ساس کی بالکل زیادتی ہے. وہ کہہ رہی کہ وہ انٹرفیئر نہ کریں. جب خواتین نکلتی نا ہمیں یہ مسئلے ہیں, تو وہ اصل میں خواتین کے مسائل ہیں, یہ نجی مسائل ہیں. ٹھیک, this is not a part of feministic, cannot be. خواتین کے ہی مسائل ہیں. ایک 2 باتیں میں کرنا چاہوں گی, ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. جی, فیمنسٹ کے جو مطالبے ہیں نا, ان میں وہ غیر حقیقی ہیں. یہ تو میرا خیال ہے ہماری ابھی بحث سے پتہ چل گیا. ہم نے لاجک کی بنیاد پہ بھی دیکھ لیا, ہم نے کامن سینس کے بیس پر دیکھ لیا, دین کی بنیاد پہ دیکھ لیا, ٹھیک ہے نا. اصل بات ہے ہمیں مطالبے کیا کرنے چاہیے مردوں کو, یا کیونکہ بہت سے مرد بھی فیمنزم کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں مطالبے کرنے چاہیے عورتوں کو ان کے جائز حقوق دیے جائیں.
ہمارا جائز حق کیا ہے؟ ہمیں شادی میں اپنی مرضی عورت کو ملنی چاہیے. مردوں کو عورت کے ساتھ حسن معاشرت کا حق دینا چاہیے. عورت اس کی لونڈی قطن نہیں ہے, عورت اس کی ساتھی ہے اور محبت کی ساتھی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو محبت کے لیے پیدا کیا, اس کو کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا, سمجھ آئی؟ اور عورت کرنے محبت کا خزانہ ہی بانٹنا ہے گھر میں. تیسری بات میں آپ کو بتاؤں, جو عورت کو حق وراثت نہیں دیا جاتا, اور یہ باپ بھی نہیں دیتا, بیٹا بھی نہیں دیتا, بھائی بھی نہیں دیتا, سمجھ آئی؟ یہ حق وراثت دیا جائے. پھر میں آپ کو بتاؤں, عورتوں کی یہ جو شادی نہیں ہوتی, یہ عورت کا حق ہے. عورتوں کی قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے. جو ہے جاگیردار جو ہے اپنی زمینیں بچانے کے لیے جو ہے لڑکے جو ہے 17 سال کے لڑکے سے بھرپور جوان لڑکی کی شادی کر دیتے. تو یہ عورتوں کے حقیقی مسائل ہیں. ان حقیقی مسائل پہ غور کرو, اور اس پہ میں اس بات کو دوں گی, پیغام دینا چاہوں گی, مرد بھی اس پیغام میں آپ کے ساتھ ہوں گے, علماء آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ وہ جائز حق ہیں, عورت کو حسن معاشرت کا, عورت کو حق وراثت کا, عورت کو اپنی شادی میں اپنی مرضی بتانے کا, کیونکہ اس کے بغیر تو نکاح ہی نہیں ہے. شریعت ہمیں یہ حق دیتی ہے سارے. اسی طرح طلاق کے طریقے مرد کو نہیں آتے. طلاق میں مرد اتنا ذلیل عورت کو کر دیتا ہے, حالانکہ شریعت نے طلاق کے طریقے قرآن مجید میں سارے بتائے. تو یہ ساری چیزوں کی جو اویئرنیس ہے نا, یہ عورتوں کی موومنٹ کو یہ چیزیں اختیار یہ مانگنی چاہیے. ہم وہ چیزیں مانگتے ہیں جو نان ایشوز ہیں, اور ایشوز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. شیخ آپ سے لاسٹ سوال ہے کیونکہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. جیسے آپا نے کہا کہ جائز حقوق مانگو, ابھی جو نظر آ رہا ہے وہ مقابلہ بازی ہے. مثال کے طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ مرد لیٹ آئے تو اس سے سوال نہیں ہوتا, ہم لیٹ آئے تو ہمیں گندی عورت کہا جاتا ہے. مرد کلب جائے تو ٹھیک ہے, ہم کلب جائیں تو ہم خراب کریکٹر ہیں. مرد گرل فرینڈ رکھے تو ٹھیک ہے, ہم بوائے فرینڈ رکھیں تو ہم خراب عورتیں ہیں. مرد افیئر چلائے تو ٹھیک ہے, ہم افیئر چلائیں تو خراب ہیں. مرد بائی سائیکل چلاتا ہے, مرد مغرب کے بعد باہر جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں کہا جاتا ہے مغرب سے پہلے آ جاؤ. تو یہ مقابلہ بازی نہیں پھر ہوئی, یا یہ جائز حقوق مانگ رہی ہیں خواتین؟ یہ دیکھیں, انسٹیڈ آف سیئنگ کہ مرد کو کلب جانا روکو, مرد کو راتوں کو عیاشیاں کرنا روکو, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی عیاشیاں کراؤ. ہمیں بھی, جب مرد ایل کریکٹر ہو رہا ہے تو ہمیں بھی ایل کریکٹر کر دو. اچھا, دس از دیٹ ایویڈنٹ. تو یہی نہیں یہی کہہ رہے ہیں وہ کہ مرد راتوں کو لیٹ آ سکتا تو ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ بھائی مرد کو روکیں, اپنے بیٹوں کو روکیں راتوں کو لیٹ آنے سے. ایک منٹ میں ایک بات کرنا چاہوں گی, میں آپ کو کاٹ رہی ہوں. مرد گھر رات کو کیوں آتا ہے؟ اسے گھر میں سکون نہیں ہوتا. اچھا, سیدھی بات. مرد گھر میں کیوں نہیں آتا, وہ کیوں کلب جاتا ہے؟ اسے گھر میں سکون, اگر اور سکون ہوگا وہ گھر میں آئے گا. یہاں پھر آ کے دونوں کے آپس میں خرابی. صحیح, بالکل ٹھیک. چلیں, انہوں نے بات ایک ایڈ کی, آپ کمپلیٹ ون آف دی فیکٹرز ہیں. مگر زیادہ تر جو مرد ہے نا, جو اس وقت معاشرہ ہے وہ بدچلن ہیں, ماننا پڑے گا. زیادہ تر مرد بدچلن ہیں. میں آپ کو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں, اکیڈیمک ریویو, دنیا کے کافی ممالک میں رہا ہوں, پاکستانی عورت سے زیادہ نفیس عورت کسی اور معاشرے میں نہیں ہے. زیادہ پاک صاف ہے وہ, زیادہ اوبیڈینٹ ہے وہ, شی از کیئرنگ وے مور, بہت سیلف لیس ہے وہ کمپیئر ٹو آل. کسی آپ پاکستانی سے پوچھ لیں جس کی باہر کے ملکوں میں شادیاں ہوئی ہوں, لگ پتہ جاتا ہے, نانی یاد آ رہتی ہے. اور اصلی والی نانی جو پاکستانی نانی ہے کہ یار وہ کیا ہی خواتین ہماری. پاکستانی مرد جنرلی اسپیکنگ بے حد بدچلن ہے, بے حد بدفعل ہے اور ظالم ہے, ماننا پڑے گا یہ, کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر اس کا یہ علاج نہیں کہ عورتیں بھی بدچلن ہو جائیں, عورتیں بھی ظلم شروع کر دیں اور عورتیں بھی بدفعل ہو جائیں. صحیح, اٹ از ناٹ اے سولوشن بائی اینی مین. 2 بچے ہیں آپ کے, ایک بیٹا آپ کا خراب ہوگا تو بیٹی کو بھی خراب کر دیں گے کیا؟ سو اٹس ناٹ اے سولوشن. صحیح, دے آر رائٹ ان سیئنگ کہ مرد باہر کیوں جاتا ہے, تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. مردوں کو اندر لے کے آئے, میں بھی ساتھ کھڑا ہوں ان کے, میں بھی اتنا ہی بڑا فیمنسٹ ہو جاؤں گا. راتوں کو کھوکھوں پہ بیٹھ کے سگریٹ پینا. آپ اسلام آباد جائیں, میں اسلام آباد کا ہوں, 10 بجے کے بعد اسلام آباد روشن ہوتا ہے, اور کیا چائے پہ بیٹھے ہوتے ہیں 50,000 بندہ وہاں پہ چائے پی رہا اور سگریٹ پی رہا. تو آپ وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی نکلیں. آپ آ گئی ہیں نا آہستہ آہستہ, خواتین بھی ان خواتین کے پیچھے پھر ایکسٹرا لاٹ آتی ہے نا جو کوٹے پہ آتی ہے عورتوں کو دیکھنے. یہ مسئلہ امی کا اور ابو کا تھا جو ہم نے بنا دیے شوہر میاں اور بیوی کا. یہ اصل میں جو موومنٹ ہے نا وہ پیرنٹنگ کا ایشو ہے. اٹس ناٹ اے اسپاؤزل ایشو, اٹس اے پیرنٹل ایشو. بیٹے کو شروع سے کان کھینچے ہوتے نا
کہ یہ رات کو تو کیوں باہر گیا ہوا ہے, چاہے تیری بہنیں ہیں یا نہیں ہیں. صحیح, یو کین ناٹ بی دیٹ ڈوپامینرجک. اتنا ڈوپامین کا ایڈکٹ ہے, عیاشی کرنی ہے اس نے. اب اس کی بہنیں اور اس کی بیویاں پھر وہی ڈیمانڈ کرتی ہیں, پھر ظاہر ہے پھر کمپٹیشن ہے. میں اس کا ایک سمپل سا حل بتاتا ہوں. وہ جو تھنکنگ عورت ہے نا, جو انٹلیکچولیزم کے دائرے میں آ کے سوچتی ہے کہ میں فیمنسٹ ہوں یا نہ ہوں, تو اس کا آسان سا ایک انسٹرومنٹ ہے. یہ علی بن ابی طالب سے لیا میں نے انسٹرومنٹ, کہ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے. جیسے 1000 مرد ہیں 1000 عورتیں, کیسے فیصلہ ہوگا کہ یہ آپس میں کمپیٹ کریں یا ایبسولوٹ ٹروتھ کی طرف جا رہے ہیں؟ تو تیسری ایک مخلوق انٹر کر دیں ادھر. سمجھ لیں کہ ایک تیسری بھی مخلوق ہوتی. اچھا, مرد بھی ہوتے, عورتیں بھی ہوتی, اور ایک تیسری بھی مخلوق ہوتی. I'm not talking about transgenders, I'm talking about a totally different مخلوق. اور وہ مخلوق پاور میں ہوتی. تو کیا آپ اس وقت اینٹی مین پلیک کارڈز لے کے آتی ہیں یا وہ اینٹی دیٹ ایلین پلیک کارڈ لے کے آتی ہیں؟ یہ پھر بھی اینٹی مین ہی پلیک کارڈ لے کے آنا تھا انہوں نے. اچھا, اس لیول کا مسئلہ. اور یہ کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں, آپ ذرا چیک کریں. اس کو کہتے ہیں سورسنگ, سورس آف دا ایشو, کاز آف دا ایشو کیسے تلاش کرتے ہیں. یہ ٹیسٹ حضرت علی نے کئی موقع کے اوپر کر کے دکھایا. اچھا, کہ انٹروڈیوس اے تھرڈ اینٹی, وی ول فائنڈ آؤٹ کہ یہ نبی علیہ السلام کے تھرو جو زیادہ حضرت علی کی ٹریننگ ہوئی تھی. میں جب بھی ایز اے فلاسفر یہ سوچتا ہوں نا کہ عورتیں مردوں کے خلاف کمپیٹ کر رہی ہیں یا ایبسولوٹ ٹروتھ کی طرف لینے کی کوشش کر رہی ہیں, دے نیور آئی سی کہ وہ کسی ایبسولوٹ فیکچوئل بیس کے اوپر لے کے آئیں. وہ ہمیشہ مقابلہ بازی کے اندر, یہاں تک کہ وہ مقابلہ بازی میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ان کی غلطیوں کو بھی اون کرنا شروع کرتے ہیں. یہ غلطی کرا تو میں بھی اس سے بڑی غلطی کروں گی. اور اسی لیے یہ جیسے آپا نے شروع میں بات کی تھی نا کہ بجائے کہ عورتوں کو امپاور کرنے کے, یہ موومنٹ انہیں مزید انفیریورٹی کمپلیکس میں لے جا رہی ہے کہ مرد کمپیریزن کا کرائٹیریا. سر اس کا دیکھیں, اس وقت جو سب سے بڑا مورا تھا نا بے وقوفی میں, کیپٹلزم کا سب سے بڑا مورا وہ آدمی تھا. اب کیا ہوا ہے کہ اس طرح کی موومنٹ کے بعد کیپٹلزم کا سب سے بڑا مورا عورت بن گئی. اچھی بلی بچی ہوئی تھی, عیاشی کرتی تھی گھر بیٹھ کے, اس کو کام نہ کرنے کا. پہلے پاکستان میں ٹیبو تھا کہ تیری بیٹی کام کرتی ہے, یہ پاکستانی عورت کی عیاشی کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ بیٹھو گے کچھ نہیں کروں گی. اب یہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے کہ ہر پاکستانی لڑکی پہ ایک انیٹ ڈیمانڈ آنا شروع ہو گیا, کیریئر اورینٹڈ, جو کہ اس سے بڑا مسئلہ نہ آپ کے دین کو کبھی آیا نہ آپ کے معاشرے کو کبھی آیا کہ آپ کیریئر اورینٹڈ ہو. معاشرہ کیسے خراب ہوتا ہے جب ہاؤس یونٹ خراب ہوتا ہے. ہم نے یہ کہیں سے فیصلہ کر لیا ہے فار سم ریزن کہ آدمی کیریئر بنائے گا اور عورت گھر بنائے گی. نعوذ باللہ, باپ کے جتنے بھی حقوق ہم نے اپنے آپ کو اپنے مبرہ کر لیا اپنے آپ سے. دیر از نو وے کہ آدمی کو پیسے بنانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے تو کہیں کہا ہی نہیں کہ چلو اٹھ کے پیسے بناؤ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا نا, جس نے میری نہج پہ ایک بیٹے یا 2 بیٹیوں کو بالغ کر دیا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ عورتوں کو کہہ رہے ہیں. آف کورس آدمیوں اور عورتوں دونوں کو کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ باپ کے اتنے ہی پریزنس ریکوائرڈ تھی پرورش کے دوران جتنی ماں کی تھی. ہاؤیور ہم نے کیا بہانہ کیا کہ تم ڈومیسٹک ایشو کو تم ڈیل کرو اور پولیٹیکل ایشو میں ڈیل کروں گا. ایون دو ڈومیسٹک ایشو بھی آدمی کا ہی کام تھا. یہ کیریئر از اے ویری ریسنٹ ورڈ. There is no way you can find this word 500-600 years ago. کیوں نہیں تھا اس وقت؟ انسان کا دماغ نہیں تھے. صحیح. This is a problem that we are not actually identifying. However, as a thinking human being, I beg of to every woman and a girl who's especially growing up at an age of 16-17, understand کہ آپ کسی بڑی گیم کا پاؤں نہیں. یہ آپ کی ایک نیچرل غیرت اور حیت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی سوچ خود ڈیولپ کریں. آپ اگر کسی بڑی گیم کا پون بن گئے ہیں تو جتنی مرضی شور کریں, آپ کی اوقات چھوٹی سے چھوٹی تر ہوتی رہے گی. اور اگر آپ بڑی گیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو خدا کی قسم اسلام سے بڑی گیم کوئی نہیں. وہ آخرت تک لے کے جائے گی آپ کو, جنت میں عیاشیاں کروائے گی. اور میں کو نہیں اور دنیا میں بھی عیاشی کرائے گی. میں کہتی ہوں شروع سے آخر تک, دنیا میں شروع سے آخر تک. اب دیکھیں جو گھر کی ملکہ ہے, جو دیکھیں جی عورت جو ہوتی ہے, میں اس وقت بوڑھی ہوں جی, 70+ ہوں, میں اس وقت گھر کا مرکز ہوں. لیکن یورپ یہ جو ہے فیمنزم کی عورت, وہ اس وقت اولڈ ہوم میں پڑی ہوتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, نہ خامد, نہ کوئی اولاد, نہ کوئی اور مرد. آپ یہ دیکھیں اللہ نے عورت جتنی بڑی ہوتی جاتی ہے اتنی عزت بڑھتی جاتی ہے. تو بات آپ دیکھیں, یہ اللہ کے احکامات پر چلے, یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا, یہ طاغوت ہے, یہ اللہ سے جنگ. صحیح, میرا حال ہے, ہم بس کرتے ہیں آپ کی بات کو. چلیں, جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ آپ دونوں نے ٹائم دیا اپنی بزی روٹین سے. may Allah be pleased with both of you. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت لائے. میں بس فائنڈ اپ کر دیتا ہوں. دیکھیں, جنگ عورت ورسز مرد کی نہیں ہے. جیسے دونوں اسٹیمڈ اسپیکرز نے آج بات کی کہ
جب کوالٹی آف ہیومینٹی, کوالٹی آف کیریکٹر, کوالٹی آف ایمپتھی ہی ڈکریز ہو رہی ہے تو پھر جو بھی پاور میں ہوگا وہ دوسرے کو تو سپریس کرے گا. سو اٹس آل اباؤٹ بلڈنگ کوالٹی ہیومن بینگز. اور یہ مرد اور عورت کا پرابلم ہے ہی نہیں, یہ پیرنٹنگ کا پرابلم ہے. اٹ آل اسٹارٹس فرام پیرنٹنگ. سو پلیز مرد عورت دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں لیں, اپنے اپنے فرائض نبھائیں. This is the message of this program. I hope it was very beneficial for all of you. اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اسلام کو اسٹڈی کریں, اسلام کے تھرو امپاور ہوں. This is our message to every girl, every woman out there, every man out there, every boy out there. And inshallah see you in the next podcast. Till then take care. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.